أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، فقال الله تبارك وتعالى: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا إنك على كل شيء قدير. تمام قسم کی تعریفیں و بڑائی و بزرگی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مدبر حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کرے۔ اور میں اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان کی ہماری محنتوں کو قبول فرمائے، ہمارے ذکر و اذکار کو قبول فرمائے، ہماری تلاوتوں کو قبول فرمائے، ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور ان کے پاداش میں ہماری گردنوں کو جہنم سے رہا کریں، آمین یا رب العالمین۔ عین ممکن ہے کہ یہ رات رمضان کی آخری رات ہو، کل ہو سکتا ہے کہ چاند نظر آ جائے۔ تو یہ مبارک مہینہ جو ایک مہمان کے طور پر ہر سال آتا ہے، اپنا بوریا بستر لے کر یہ مہمان نکل جائے گا، اپنی برکتوں کے ساتھ، اپنی رحمتوں کے ساتھ، اپنی مغفرتوں کے ساتھ، اور اپنی وہ ساری رونقوں کے ساتھ جنہیں ہم دیکھ رہے تھے، فائدہ اٹھا رہے تھے اس سارے مہینے میں۔ یہ واقعی مومنین کے لیے ایک غم کا موقع ہے، لیکن ساتھ ساتھ عید کی خوشی بھی ہونی چاہیے، واجب ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالی اس طریقے سے اور بھی مہینے ہمیں عطا کریں، زندگی میں ایسے کئی رمضان حاصل کریں اور اس طریقے سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن رمضان ابھی نہیں ہوا، ابھی ایک رات باقی ہے، ایک دن باقی ہے، ممکن ہے کہ 2 راتیں ہوں، ممکن ہے کہ 2 دن ہو۔ تو اس میں بھی آپ کے لیے وہ رحمتیں و برکتیں باقی ہیں، آپ اس میں بھی محنت کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: الاعمال بخواتمها، اعمال اس کے اختتام پر اس کا اعتبار ہوتا ہے، جس طریقے سے اعمال ختم ہوئے اس میں اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو آپ نے کیسے شروع کیا یہ زیادہ ضروری نہیں، بلکہ یہ زیادہ ضروری ہے کہ تم نے کیسے اسے ختم کیا۔ تو یہ آخری ایام، آخری راتیں ضائع نہ ہوں، اسے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ بہت سارے کام کر سکتے ہیں۔ آپ ایک رات کا اعتکاف کر سکتے ہیں، ایک دن کا اعتکاف کر سکتے ہیں۔ آپ اس میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں، ہزاروں مرتبہ آپ استغفر اللہ پڑھ سکتے ہیں، ہے نا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کا ورد کر سکتے ہیں، اٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، اور اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتے ہیں۔ تو بہت سارے کام کر سکتے ہیں، ابھی کافی ٹائم ہے۔ تو گزارش ہے، التجا ہے کہ اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے فائدہ اٹھانے کی ہمیں توفیق بخشے، آمین یا رب العالمین۔ چلیے اصل موضوع کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے کل کی مجلس میں میزان، ترازو کے تعلق سے گفتگو کی، اور ہم نے حوض کوثر پر تفصیل سے گفتگو کی، اور ہم نے یہ بتایا کہ محشر کا میدان
جیسے ہی سجا دیا جائے گا، سارے لوگوں کو جمع کر دیا جائے گا، سورج قریب ہو جائے گا اور کفار کے حالات، مومنین کے حالات دگرگوں ہوں گے، ان میں بعض راحت میں ہوں گے اور اکثر و بیشتر تکالیف جھیل رہے ہوں گے۔ اس کے بعد سفارش کا وہ سبجیکٹ ہم نے دیکھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش ہوگی جسے مقام محمود کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تشریف لائیں گے، اللہ کی آمد ہوگی اور 7 فرشتے آئیں گے اور بطور ثبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں لائے گا، انبیاء علیہم السلام کو بلایا جائے گا، ان کے انکار کرنے والوں کو بلایا جائے گا، اس کے بعد فردن فردن حساب کتاب لیا جائے گا۔ اور حساب کتاب کے دوران حساب یسیرہ کسے کہتے ہیں، حساب عسیر مشکل حساب کسے کہتے ہیں، بغیر حساب کتاب کے جانے والے کیا ہیں، اور صرف پیشی کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھ لی۔ اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ الحمدللہ ان اعمال کو تولا جائے گا، عملوں کو تولا جائے گا، کیسے تولا جائے گا، اور اس کے بعد حوض میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوگی۔ اور جیسے ہی یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پانی پینے کا موقع ملے گا، اب لوگ آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں سے میں نے بتایا اس حوض سے منافقین کو بھگا دیا جائے گا، مرتدین کو بھگا دیا جائے گا، اور دین میں جنہوں نے فسق و فجور اور بدعات کے جو کام کیے انہیں مار بھگا دیا جائے گا۔ جو خالص جو مومنین ہوں گے انہیں یہاں پر پانی پینے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد بات آگے بڑھے گی۔ اب بات آتی ہے عزیز ساتھیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایک حدیث میں کہ اس موقع پر یہ اعلان کیا جائے گا کہ ہر امتی اپنے لیڈر کے پیچھے چلیں، ہر امتی اپنے معبود کے پیچھے چلے، جو جس کی عبادت کرتا تھا وہ اس کے پیچھے چلیں۔ یہ عام اعلان ہوگا، عام اعلان ہوگا۔ دنیا میں جتنے بھی معبودات تھے وہ لائے جائیں گے اور ان کے فالوورز ان کے پیچھے چلنے لگیں گے۔ حدیثوں میں دیکھنے سے بات معلوم ہوتی ہے کہ یہاں پر فرعون آئے گا اور فرعون کے پیچھے اس کے لوگ ہوں گے، یہاں پر نمرود آئے گا اور نمرود کے پیچھے اس کے لوگ ہوں گے، یہاں پر دنیا میں جتنے بھی لوگ ظالم لوگ جن کی عبادتیں ہوتی تھیں، جن کو لوگ سردار مانتے تھے، جن کے اشارے پر وہ اپنے دین کی تباہ کرتے تھے، یہ سب ان کے سرداروں کے پیچھے چلنا شروع کریں گے۔ اب ان کے پیچھے چلیں گے کیسے؟ وہ آگے بڑھیں گے، پیچھے جائیں گے۔ دیکھیں اللہ قرآن میں کہتا ہے یقدم قومہ یوم القیامت فاوردہم النار فبئس الورد المورود۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتا ہے یہ فرعون آئے گا، اسے اس کے قوم والوں کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا، یہ سب کو لیڈ کرے گا، سب اس کے پیچھے آئیں گے، یہ آگے بڑھتا جائے گا، پیچھے اس کے پیچھے لوگ آتے جائیں گے، اسی طریقے سے ہوگا۔ یہ سیدھے جائے گا جہنم میں، اس کا معاملہ ختم ہوگا، سیدھے جہنم میں جائے گا اور پورے لوگوں کو، جو لوگ اس کے پیچھے تھے سب کو لے کر جہنم میں ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، تو عزیز ساتھیوں ہوگا یہ کہ سب اپنے اپنے جو بڑے ہوں گے ان کے پیچھے چلنا شروع کریں گے اور یہ سب جائیں گے سیدھے جہنم میں گریں گے، سیدھے جہنم میں گریں گے۔ جتنے بھی مشرکین ہیں سب ختم ہو جائیں گے۔ اس کی تفصیل آ کر اس حدیث میں سنیے گا جس کی روایت مسلم میں ہے اور راوی ہیں ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قیامت کے دن یہ اعلان ہوگا کہ سب اپنے اپنے معبودات کے پیچھے چلیں، سب اپنے اپنے سرداروں کے پیچھے چلیں، تو مشرکین اپنے بتوں کے پیچھے چلیں گے۔ ان بتوں کو شیطان جو ہے اس کی شکل دے دی جائے گی، یعنی بتوں کی جو شکل ہے شیطان کو لا کر اسے ان بتوں کی شکل دے دی جائے گی، اور لوگ کہیں گے کہ یہی تو میرا معبود ہے، اس کی میں عبادت کرتا تھا، اس کے پیچھے چلیں گے اور یہ جائے گا سیدھے جہنم میں گرے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں یتساقطون فی النار، سیدھے آگ میں گریں گے، سیدھے آگ میں گریں گے۔ اس طریقے سے ہوگا کیا؟ جتنے بھی مشرکین ہیں وہ سب آگ میں گر جائیں گے۔ اب باقی کون ہے؟ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں باقی ہیں مومنین، ہماری اس امت کے، اس سے پہلے والی امت میں جو بھی مومنین تھے وہ، اور اہل کتاب۔ مشرکین کا تو معاملہ یہاں ختم، یہ لوگ پل صراط نہیں جائیں گے، پل صراط پہلے ہی، اس سے پہلے ہی حوض کوثر کے معاملے کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ سب آئیں گے، مشرکین آئیں گے،
یہ پورے سیدھے جہنم میں گریں گے. جتنے بھی مشرکین ہیں پورے جہنم میں گر جائیں گے, اور باقی رہیں گے مومنین اور باقی رہیں گے اہل کتاب. اہل کتاب کون؟ یہود و نصارہ. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہود و نصارہ باقی رہ جائیں گے تو یہودیوں کو بلایا جائے گا, سارے یہودی جمع ہو جائیں گے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ تم لوگوں نے کسے خدا بنایا تھا؟ یہود کہیں گے تو ہم عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے, عزیر کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے اور اسی کو ہم پکارتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ کو نہ بچے کی ضرورت ہے, نہ کوئی اس کا بیٹا ہے, نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے. تم لوگوں نے دنیا میں جھوٹ بولا, یہاں تمہارے جھوٹ کے لیے کوئی جگہ نہیں. یہ کہہ کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دے گا اور وہاں آئیں گے فرشتے, اور فرشتے جیسے آئیں گے, جیسے اللہ نے قرآن میں کہا یوم یدعون الی نار جہنم دعا, دھکے دے کر انہیں جہنم کی طرف کھینچ لے جائیں گے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کہتے ہیں کہ جیسے ہی اللہ حکم دے گا کہ انہیں جہنم میں پھینک دو, انہیں جہنم میں جھونک دو, فرشتے انہیں جہنم میں جھونکنے کے لیے آئیں گے, تو یہ جہنم میں جیسے کیڑے جو گرتے ہیں نا, ویسے جہنم میں ایک کے پیچھے ایک گریں گے, دھڑا دھڑ, یہ سارے یہودی جہنم میں پھینک دی جائیں گے. اس کے بعد عیسائیوں کو بلایا جائے گا, اور عیسائی بڑی تعداد میں جمع ہو جائیں گے, اور ان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا کہ اے نصارہ تم لوگ کس کی عبادت کرتے تھے؟ کیونکہ وہاں پر جیسے آپ نے سنا عبادت جس کی گئی, جو معبود ہے اسے لے کر یہاں پر فیصلے ہو رہے ہیں, اور جن لوگوں نے شرک کیا وہ تو پورے جہنم میں چلے گئے. اب یہاں پر یہ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے نا, تو ان سے پوچھا جائے گا کہ تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ اب یہ لوگ کہیں گے کہ ہم عیسیٰ بن اللہ, عیسیٰ جو اللہ کا بیٹا ہے اس کی ہم عبادت کرتے تھے. اللہ کہے گا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو, اللہ کو کوئی اولاد کی ضرورت نہیں, نہ اللہ کی کوئی بیوی ہے. اور اللہ حکم دے گا کہ انہیں جہنم میں جھونک دیا جائے اور انہیں اٹھا کر جہنم میں پھینکا جائے گا, یہ بھی کیڑوں کی طرح ایک کے اوپر ایک گر کے سیدھے جہنم میں انہیں جھونس دیا جائے. بعض حدیثوں میں آتا ہے یحطمون, انہیں چکنا چور کیا جائے گا, انہیں توڑا جائے گا اور جہنم میں پھینکا جائے گا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ منظر بھی دیکھنے کو ملے گا. اب کون باقی ہیں؟ مشرکین تو چلے گئے اپنے لیڈروں کے ساتھ جہنم میں. اب یہ جہنم میں کیسے گریں گے وہ میں اب بعد میں بتاؤں گا آپ کو, میں اس حدیث کو مکمل کرنے کے بعد. تو وہ تو جہنم میں چلے گئے, بعد یہودیہ وہ بھی جہنم میں چلے گئے, اب آئیں گے عیسائی وہ بھی چلے گئے جہنم میں. اب کون باقی ہیں؟ مومنین باقی ہیں, اور مومنین کے ساتھ کون باقی ہیں؟ منافقین باقی ہیں. مومنین کے ساتھ منافقین باقی ہیں. اب یہ دو باقی ہیں. اب دیکھیے منافقین کے ساتھ کیا ہوگا. جب یہ دو باقی ہیں, یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آئے گا, عجیب و غریب واقعہ پیش آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ دیکھیے منافقین کے ساتھ کیسے دھوکہ دیتا ہے. پہلے منافقین ہاؤس میں بھی پہنچ گئے تھے, وہاں پر بھی انہیں ذلت ہوئی, ان سے کہا گیا کہ بھئی یہاں سے نکلو, تمہیں یہاں پر پانی نہیں ملے گا, بھگا دیا گیا. اب دیکھیے ان کے ساتھ کیا سلوک. جب منافقین مومنین کے ساتھ مل کے کھڑے ہوں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہاں پر مومنین اور منافقین میں کیسے فرق کرے گا, یہ بھی تفصیل سن لیجیے آپ. حدیثوں میں آتا ہے بخاری وغیرہ کی روایت میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا ایک شکل اختیار کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مومنین اور ان میں جو منافقین ہیں ان کے پاس آئے گا, اور آ کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہے گا کہ کیا تم لوگوں نے مجھے پہچانا؟ یہ لوگ کہیں گے کہ نہیں, ہم نے نہیں پہچانا. بعض روایتوں میں آتا ہے ایسے شکل میں آئے گا جسے یہ لوگ پہچانیں گے نہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے شکل میں آئے گا جسے یہ لوگ پہچانیں گے نہیں. فی صورت لا یعرفونہا. اب یہ صورت کیسی ہوگی, اب کیسے اللہ ان کے پاس آئے گا, یہ اللہ کی صفت ہے, اس پر ہم گفتگو نہیں کر پائیں گے. کہا گیا عربی الفاظ ہیں, سمجھتے ہیں کہ اللہ آئے گا, اپنی شکل لے کر آئے گا اختیار کر کے, ایسی شکل جسے یہ لوگ پہچانیں گے نہیں, بس. اب یہ کیسے ہوگا, اس کی حقیقت کیا ہے, اس وقت جو ہوں گے انہیں معلوم ہوگا, اس وقت جو کھڑے ہوں گے انہی کو اس کی حقیقت معلوم ہوگی, ورنہ اب ہم بیٹھ کر ان چیزوں کو گیس نہیں کر سکتے, کریں گے تو گمراہ ہو جائیں گے. بہت سارے لوگوں نے کوشش کی
इंतहाई गुमराह हो गए। उन्होंने अल्लाह को नऊज़ बिल्लाह एक मुजस्समा बना दिया। तो यहाँ पर हम अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह के नाम, अल्लाह के काम पर गुफ्तगू होगी तो उतना ही कहेंगे जितना अल्लाह ने कहा है और जितना अल्लाह के रसूल ने कहा है। अल्लाह के रसूल ने यहाँ कहा है कि अब यहाँ मोमिनीन मुनाफिकीन खड़े हो जाएंगे। अब यहाँ पर अल्लाह सुब्हानहु व तआला एक सूरत इख्तियार करके जिसे ये लोग नहीं पहचानेंगे वो सूरत लेकर इनके पास आएगा और आकर कहेगा तुम लोग किसके इंतज़ार में हो। ये लोग कहेंगे, इन लोगों ने चूँकि देखा होगा, क्या देखा होगा, मुशरिकीन का रब है, उनका खुदा है, ले गए। अब यहूदियों के साथ ये सलूक किया गया। अब ये लोग कहेंगे कि भाई जब सबका रब आया, सबके माबूदात आए तो हम हमारे रब के इंतज़ार में हैं। चूँकि ऐलान यही था ना कि सब अपने अपने रबों के पीछे हो जाएं, नऊज़ बिल्लाह, माबूदान बातिल के पीछे हो जाएं, अरबाब बातिल के पीछे हो जाएं। तो सब आए, अरबाब बातिल, आलिहा बातिल आए, सब उनके पीछे हो गए। अब ये मोमिनीन कहेंगे कि हम हमारे रब के इंतज़ार में हैं, सुभान अल्लाह। तो उसके बाद उनसे कहा जाएगा कि चलो हमारे साथ। वो कहेंगे कि नहीं, हम तुम्हारे साथ चलने वाले नहीं हैं, जब तक हमारा रब नहीं आता हम लोग नहीं जाएंगे। तो उनसे कहा जाएगा कि मैं हूँ तुम्हारा रब, मैं हूँ तुम्हारा रब। तो ये जो मोमिनीन होंगे उनके साथ मुनाफिकीन जो होंगे सब मिलकर कहेंगे कि नहीं नहीं, नऊज़ बिल्लाह मिन्क, हम तुमसे अल्लाह की पनाह चाहते हैं। ला नुशरिक बिल्लाहि शैअन, हम अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराते। इनकार करेंगे साथ चलने में। हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिर उस शक्ल को लाएंगे जिससे ये लोग पहचानते हैं, जिसे लोग पहचानेंगे। अब वही बता रहा हूँ ना, ये क्या होगा हकीकत में अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुफस्सिरीन ने इतना ही कहा, शारिहीन अहादीस ने इतना ही कहा कि भाई यहाँ पर चेहरा इख्तियार करने का जिक्र है और हम वही कहेंगे। तो चेहरा बदल के वो चेहरा जिसे लोग पहचानेंगे वो चेहरा लेकर अल्लाह सुब्हानहु व तआला इनके पास आएगा। तो ये सब अल्लाह सुब्हानहु व तआला को पहचान लेंगे। बाज़ रिवायतों में आता है कि जब ये लोग अल्लाह को नहीं पहचानेंगे तो इन्हें अल्लाह सुब्हानहु व तआला जैसे कुरान में अल्लाह ने कहा, यौम युक्शफ़ु अन साक़िन व युदअऊना इला सुजूद फला यस्ततिऊन। ये वो मौका है, जैसे कुरान में कहा जाता है, वो दिन जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी पिंडली खोलेगा। कुरान में कहा जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी पिंडली, कहते हैं कफ को, पैर, अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपनी पिंडली खोलेगा। अब यहाँ पर यही होगा जब इन्होंने अल्लाह को पहचानने से इनकार किया। बाज़ रिवायत में आता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपने पिंडली खोलेंगे। अब जैसे ही पिंडली खोला जाएगा फ़ौरन हुक्म होगा कि सब सजदे में गिर जाओ। अब पिंडली खोलने का क्या माना, अल्लाह की पिंडली कैसी होगी? तो फिर वही उसूल हमारे पास, क्या उसूल? चूँकि मामला अल्लाह से जुड़ गया है, अब हम दिमागी घोड़े नहीं दौड़ाएंगे। पिंडली कहा गया, बस हम कहेंगे कि भाई अल्लाह की पिंडली है और उसे खोला जाएगा, युक्शफ, खोला जाएगा। कैसे खोला जाएगा, क्या हकीकत होगी, जो लोग उस वक्त खड़े होंगे वही पहचान पाएंगे। हम यहाँ इस मौके पर सिर्फ अल्फाज के माने समझते हैं, उनको इसी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। अब जैसे ही पिंडली खोल दी जाएगी सबको हुक्म होगा कि सजदे में गिर जाएं। तो मोमिनीन सब सजदे में गिर जाएंगे। अब देखिए मुनाफिकीन के साथ क्या होता है, वो सजदे में गिरेंगे, सजदा नहीं कर पाएंगे। अल्लाह अकबर। फला यस्ततीऊन, सजदे कर नहीं पाएंगे। क्या होगा, इनकी पीठ बिल्कुल सख्त हो जाएगी, इनकी पीठ फोल्ड नहीं होगी, एकदम पीठ स्ट्राइट हो जाएगी। हजार सजदा करने की कोशिश करेंगे, सजदा नहीं कर पाएंगे। तो सारे मजमे में ये एक्सपोज हो जाएंगे कि ये वो लोग हैं जो सजदा नहीं कर पा रहे हैं। जो लोग सजदा नहीं कर पा रहे हैं यही मुनाफिकीन हैं। जो लोग सजदा नहीं कर पा रहे हैं ये क्या है, यही मुनाफिकीन हैं। तो यहाँ पर मोमिनीन और मुनाफिकीन में बड़े अच्छे अंदाज से अल्लाह सुब्हानहु व तआला फ़र्क कर देगा। अब ये लोग सबके सामने पहचान लिए जाएंगे। अब जैसे ही ये मामला हो जाएगा तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला अपना चेहरा बदल के उस चेहरे में आएंगे जिसे ये लोग पहचानते हैं। अब तो सिर्फ मोमिनीन होंगे, अब तो मुनाफिकीन गए। मोमिनीन कहेंगे अल्लाह तू हमारा रब है। एक दूसरी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा
کہ تم لوگ جیسے 14ویں کی رات کی چاند کو دیکھتے ہو اور پہچان لیتے ہو کہ یہ چاند ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان لوگے اس موقع پر جب اللہ اس چہرے کے ساتھ آئے گا جسے یہ لوگ پہچانیں گے۔ تو یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھیں گے، یعنی پہچانیں گے جیسے آسمان میں 14ویں رات کی چاند کو دیکھ کر پہچانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اب جیسے یہ ہو جائے گا اور مومنین اب کس کے پیچھے چلیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ لیڈ کرے گا انہیں، یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیچھے چلیں گے۔ اب منافقین وہ لوگ تو سجدہ نہیں کر پائے، وہ تو ایکسپوز ہو گئے، تو ایک الگ ان کی گروپ بن جائے گی، مومنین سے وہ لوگ ہٹ جائیں گے۔ پہلے مومنین جائیں گے، پیچھے کون ہے؟ منافقین چلیں گے۔ پہلے مومنین جائیں گے اور پیچھے منافقین ہوں گے۔ اب منافقین میں ہماری امت کے، اس سے پہلے والی امت کے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر ان کے مومنین، ان کے زمانے کے منافقین، ہر نبی کے مومنین، ان کے منافقین سب ہوں گے ادھر، صرف ہماری امت کے نہیں ہوں گے۔ تو پہلے مومنین ہوں گے، اب پیچھے منافقین ہو جائیں گے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں لیڈ کر رہا ہوگا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سامنے ہوگا، یہ سب اس کے پیچھے چلیں گے۔ سبحان اللہ، بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہوگا، بڑا ہی عجیب و غریب منظر ہوگا۔ اور جیسے ہی یہ لوگ آگے بڑھیں گے، اچانک اندھیرا ہو جائے گا، پورا اچانک پورا اندھیرا ہو جائے گا، اور جیسے ہی اندھیرا ہوگا وہاں پر پل صراط نظر آئے گا لوگوں کو، وہاں پر پل صراط نظر آئے گا۔ اب یہ جو پل صراط ہے، اچھی طریقے سے یاد رکھیے، اس میں مشرکین نہیں چلیں گے۔ کیوں نہیں چلیں گے؟ وہ تو پہلے گر گئے ہیں جہنم میں سیدھے۔ اب یہاں پر صرف مومنین ہیں اور ان کے پیچھے منافقین ہیں۔ اب یہ دو پل صراط میں چلیں گے۔ اب پل صراط میں چلنے سے پہلے ایک دم تاریکی ہوگی۔ ہم نے وہ حدیث سنا جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، عائشہ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا، یا رسول اللہ، جب آسمان بدل دیا جائے گا اور جب زمین کو بدل دیا جائے گا تو لوگ کہاں ہوں گے؟ شاید آپ کو یاد ہوگا، یوم تبدل الارض بغیر الارض والسماوات، جب آسمان کو بدل دیا جائے گا، زمین کو بدل دیا جائے گا۔ تو مائی عائشہ نے پوچھا، یا رسول اللہ، لوگ کہاں ہوں گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پل سے پہلے ایک تاریکی ہوگی، سارے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے، سارے لوگ وہاں کھڑے ہوں گے۔ اب یہاں پر اس حدیث سے بات معلوم ہوئی کہ پل صراط سے پہلے ایک تاریکی ہوگی، اندھیرا ہوگا، وہاں سارے لوگ جمع ہوں گے۔ کیا اس وقت زمین کو بدلا جائے گا؟ کیا اس وقت کیا ہوگا؟ یہ ایونٹس کے کیا سیکوینس ہے؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ احادیث میں جو بات آئی ہے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو پل صراط کے آگے ایک دم تاریکی ہوگی، وہاں پر مومنین کی جماعت اور منافقین کا جھنڈ کھڑا ہو جائے گا۔ اس کے سامنے اب وہ لوگ دیکھیں گے، اب پل صراط ہے، حکم ہوگا کہ چلو اب پل صراط میں، حکم ہوگا چلو اب پل صراط میں۔ اللہ اکبر، پل صراط میں اب چلنا ہے۔ اب پل صراط کے بارے میں سنیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ بالکل تلوار سے تیز، تلوار سے تیز اور بال سے باریک کوئی راستہ ہوگا جس میں لوگوں کو چلنا ہے۔ یہ جو پل صراط ہے اس کے نیچے جہنم ہوگا۔ یہ پل صراط پہ آپ چلیں گے، اس کے اینڈ میں پہنچیں گے تو وہاں جنت ہے، نیچے جہنم ہے۔ تو پہلے جہنم ہے، اس کے بعد جنت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مومنین کو چونکہ جنت میں پہنچانا ہے تو ان کے لیے یہاں پر پل صراط ڈال دیا گیا، اور پل صراط خود ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ اس کے بارے میں جیسے احادیث میں آیا ہے، بال سے باریک، تلوار سے تیز۔ اب اس میں لوگ چلیں گے، قدم بقدم چلیں گے۔ اب کیسے جو چیز تلوار سے تیز ہے، بال سے باریک ہے، کیسے چل پائیں گے؟ یہ غیب کی باتیں ہیں۔ یہاں پر احادیث میں جو کہا گیا ہے صحیح احادیث ہیں، اس میں کوئی جو ہے ضعیف ہونے کا امکان نہیں۔ تو یہاں پر اب جو ہے چلنا ہوگا، یہاں پر اب جو ہے چلنا ہوگا، حکم ہوگا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ظہور ہوگا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہنس رہا ہوگا، چونکہ یوم الحساب ختم ہو گیا۔ اب یہاں پر پل صراط میں چلنا ہے، اب لوگ چلنا شروع کریں گے۔ اللہ اکبر، اب چلیں گے۔ پہلے اس میں کون چلیں گے؟ مومنین۔ اب مومنین میں جو لوگ آئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
یہاں پر پار کرنے کی کیفیت احادیث میں بتایا کہ بعض لوگ آئیں گے، ان کا نور اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ برق کی تیزی میں پار کر دیں گے۔ بعض لوگ آئیں گے ہوا کی تیزی میں پار کریں گے، اور بعض لوگ آئیں گے گویا کہ وہ گھوڑوں میں سوار ہیں، اس تیزی سے پار کریں گے۔ بعض لوگ آئیں گے گویا کہ وہ اونٹ پر سوار ہیں، اس تیزی سے پار کریں گے۔ بعض لوگ دوڑتے ہوئے جائیں گے، اور بعض لوگ رینگتے ہوئے جائیں گے، اور بعض لوگ آگے قدم رکھ نہیں پائیں گے۔ تو جو لوگ پار کر کے چلے جائیں گے یہ مومنین ہیں، اور ہر آدمی پل صراط میں اس کی تیزی اس کی روشنی کے برابر ہوگی۔ اب یہ روشنی اس کے ایمان کے برابر ہوگی۔ پل صراط میں روشنی کی ضرورت پڑے گی، اور مومنین کے ماتھے سے یہ روشنیاں نکلیں گی، اور یہ روشنیاں بعض لوگوں کی پورے پل صراط میں چھائی ہوئی ہوگی۔ بعض لوگوں کی روشنیاں آدھی، اور بعض کی روشنیاں ان کے سامنے تک۔ ہر آدمی کے لیے جتنی روشنی ہے اس روشنی کے حساب سے وہ بڑی تیزی سے پل صراط پار کرے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ 5-6 قسم کے لوگ بتائے جو اسے پار کر دیں گے۔ اور جب منافقین آئیں گے، پہلے سے تاریکی ہے، پہلے سے تو پورا بتایا اندھیرا ہے، اب یہاں پر ان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، یہ آ کے کھڑے ہوں گے، اب انہیں نظر نہیں آئے گا۔ اور بعض مومنین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی نوریں بہت چھوٹی ہوں گی، روشنیاں بہت چھوٹی ہوں گی، پیر تک ان کی روشنیاں ہوں گی۔ یہ پھسلیں گے، نیچے جہنم میں گرنے کی کوشش کریں گے، جہنم میں گریں گے، اور یہ اوپر سے اپنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے اور لٹکتے رہیں گے، اور ان کے دونوں طرف جہنم کی آگ نے انہیں جلا دیا ہوگا، بعد میں انہیں اوپر بچا لیا جائے گا، بعد میں فرشتے انہیں اوپر بچا لیں گے، اور اس کے بعد یہ آگے بڑھ جائیں گے۔ تو یہ بھی بعض مومنین کی قسمیں ہیں جو یہاں پر اس حالت میں پھنس جائیں گے۔ اور منافقین آئیں گے، ان کے لیے تو کوئی نور نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو پل صراط ہے، اس کے ایک طرف امانت داری کھڑی ہو جائے گی، اور ایک طرف رشتہ داری کھڑی ہو جائے گی۔ محدثین نے کہا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان دونوں صفتوں کو بڑھا کر دکھانے کے لیے انہیں پل صراط کی دونوں طرف کھڑا دے گا، انہیں دیکھ کر ہی مومنین آگے بڑھیں گے۔ تو معنی یہ کہ جن کے پاس امانت داری تھی، جن کے پاس رشتہ داری کو باقی رکھنے کا وہ مادہ تھا، ان دونوں کے لیے کافی سپورٹ ملے گا۔ مومنین میں یہ دو چیزیں کافی سپورٹیو ثابت ہوں گے۔ تو ان دو عملوں کو ہمیں کرنا ہے، امانت داری اور رشتہ داری کو باقی رکھیں۔ امانت داری، اللہ اکبر، یہ بہت ہی زبردست صفت ہے، یہ صرف مومن امانت دار ہو سکتا ہے، منافق کے پاس امانت داری نہیں۔ امانت داری کا مطلب کیا ہے؟ کہ کسی کی خیانت نہ کرے، کسی کو دھوکہ نہ دے، کسی سے غداری نہ کرے، کسی کے پیٹھ کے پیچھے اسے کھونپے نہ، اسے پیٹھ کے پیچھے اسے ختم نہ کریں، ہے نا، اسی کو کہتے ہیں غداری۔ اور یہ جو نہیں کرتا ہے آدمی وہ ہوتا ہے امانت دار۔ تو امانت داری اور رشتہ داری، یہ دو صفتیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پل صراط کے دو طرف کھڑا دے گا۔ اشارہ یہ ہے کہ بھائی یہ دو صفتیں یہ بہت ہی یہاں پر کام آنے والی ہیں۔ تو جب مومنین چلنا شروع کریں گے، یہ وہ وقت ہوگا تب سارے انبیاء اس ورد کو پڑھیں گے، کہیں گے اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، اے اللہ بچا لے، اے اللہ بچا لے، یہ کہتے ہوئے آگے بڑھیں گے، کیونکہ انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہوگا، اور جہنم نعوذ باللہ اپنے چیخ پکار اور اپنی دہکتی ہوئی آگ، اس منظر کو دیکھ کر انبیاء علیہم السلام کے بھی پیتے پانی ہو جائیں گے۔ وہ کہیں گے کہ اللہ بچا لے، بس اب تو ہی بچا سکتا ہے۔ اب یہ پل صراط میں نیچے یہ آگ، اب یہاں پر یہ معاملہ کیسے پار کریں گے؟ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس میں ہر آدمی کو آنا ہے۔ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، کوئی ہے جو اس پل صراط سے بچ جائے، کوئی ہے جو اس پل صراط سے بچ جائے۔ انبیاء علیہم السلام کو بھی جانا ہے، نیک سے نیک آدمی کو بھی جانا ہے۔ اب وہاں جائے گا، وہاں پر اس کی ایمان کی روشنی کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں بچائے گا۔ جب آدمی پھسلے گا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب آدمی پھسلے گا تو جہنم کے نیچے سے بڑے بڑے کانٹے ہوں گے جو لوگوں کو اچک لے جائیں گے، یعنی یہ کانٹے گھوم رہے ہوں گے۔ جو آدمی گرنے کے قریب آئے گا اسے کانٹے لے کر نیچے گرا دیں گے، یہ کانٹے دھکا دے کے نیچے گرا دیں گے، انہیں اس کے جسم کو خروش کر انہیں نیچے پھینک دیں گے۔ یعنی آدمی کنارے گر نہیں بھی پائے گا، اس انداز سے اسے چلنا ہے، اس کی روشنی کے مطابق چلنا ہے۔
تو بہت سارے لوگ یہاں پر منافقین جہنم میں دھام سے گر پڑیں گے. جتنے منافقین ہیں سب جہنم میں گریں گے. اب سوال یہ ہے کہ منافقین کو آخر اتنا دور کیوں لایا گیا؟ پہلے ہی انہیں ختم کرنا چاہیے تھا؟ نہیں، وہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں ایمان کا لباس پہن کر سارے دنیا والوں کو دھوکہ دیا کہ نہیں دیا؟ تو ان کے ساتھ بھی یہی سلوک کہ وہ یہ امید سے چلتے رہیں گے، یہ امید سے آگے بڑھتے رہیں گے کہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، ہمارے لیے آسانی پیدا ہو جائے گی، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. ایسی امید میں انہیں لایا جائے گا، آخر کار پل صراط میں وہ نیچے گریں گے اور سیدھے جہنم کے گڈھے میں گریں گے. اور سبحان اللہ، جیسے ہی سارے مومنین نکل جائیں گے، پیچھے سے منافقین آئیں گے. قرآن نے کہا کہ یہ جو منافقین ہیں یہ مومنین سے نور مانگیں گے. فَالْتَمِسُوا مِنْهُمْ نُورًا، اے مومنین تھوڑا نور دے دو. منافقین ان سے نور مانگیں گے. اللہ کہتا ہے فَضُرِبَ بَيْنَهُمَا بِسُورٍ لَهُ بَابٌ بَاطِنُهُ فِيهِ رَحْمَةٌ ظَاهِرُهُ مِنْ قِبْلِهِ الْعَذَابُ. جب یہ لوگ نور مانگیں گے، چیخیں گے، کہیں گے اے مومنین نور دو، اے مومنین ہمیں روشنی دو. مومنین پلٹ کر دیکھیں گے اور یہ چپکے سے آگے بڑھتے جائیں گے. اللہ کہتا ہے کہ ان کی چیخ و پکار جب زیادہ ہو جائے گی، وہاں پر ایک دروازہ ڈال دیا جائے گا. سامنے مومنین چلے گئے، پیچھے منافقین ہیں، ان دونوں کے بیچ میں ایک سور، ایک باؤنڈری ڈال دی جائے گی. اللہ کہتا ہے مومنین کی طرف سے یہ جو باؤنڈری ہے رحمت والی ہوگی، منافقین کی طرف سے یہ جو باؤنڈری ہے یہ عذاب کی باؤنڈری ہوگی. یہاں سے منافقین آگے نہیں بڑھیں گے، اس کے بعد پورے نیچے گر جائیں گے. وہاں سے مومنین پل صراط پار کر دیں گے. اور جیسے ہی پل صراط ختم ہوا، اب اس کے بعد جنت ہے. اب اس کے بعد جنت میں جائیں گے، وہاں پر پھر سفارش ہوگی، جنت کے دروازے کھول دی جائیں گے اور مومنین جنت میں داخل ہو جائیں گے. اب جنت میں ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا اور جنت میں ان کے لیے کیا کیا چیزیں رکھی گئی ہیں، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. ہمارا موضوع قیامت تک ہے، یعنی یہ فیصلے ختم ہو کے آگے بڑھنے تک کا ہے. تو یہاں پر جنتی آگے بڑھ جائیں گے. ختم ہونے سے پہلے یہ آپ سن لیجئے کہ جہنم میں جہنمیوں کو کیسے پھینکا جائے گا. اس کی تفصیل میں قرآن میں بہت ہے، اس لیے اسے بتانا ضروری ہے. قرآن میں ایک جگہ کہا گیا یوم یدعون الی نار جہنم دعا. جیسے چرواہا اپنے جانوروں کو مارتا ہے، چیختا ہے، ڈانٹتا ہے، دھکے مار کے جانوروں کو باہر ڈھکلتا ہے، اس طریقے سے مشرکین کو ملائکہ مار مار کے چیخ کر ڈانٹ کر انہیں ہلا کے، ان کے وجود کو ہلا کے انہیں جہنم میں پھینکا جائے گا. جب جہنم میں پھینکا جائے گا، یہ جہنم میں کے قریب جائیں گے تو دیکھیے معاملہ کیسا الٹا ہو جائے گا. یہ اپنے پیروں سے نہیں چلیں گے، اپنے سروں سے چلیں گے. جب انہیں مار کے جہنم کے قریب لے جایا جائے گا، یہ جو مشرکین ہوں گے یہ اپنے سروں سے چلیں گے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ایک انسان کیسے سر سے چل سکتا ہے؟ تو پتہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس خدا نے پیر میں چلنے کی طاقت دی وہ خدا اس وقت انہیں سر سے چلائے گا. جس خدا نے پیر میں چلنے کی طاقت دی وہ خدا اس وقت انہیں ان کے سر کے بل چلائے گا. تو یہ سر کے بل چل کر آئیں گے، اوندہ چل کر آئیں گے، ہے نا، اس کا بھی ذکر ہے. اور جب یہ اوندہ چلیں گے، اوندہ ہو جائیں گے تو ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی، ان کے کان ختم ہو جائیں گے اور ان کی آوازیں بند ہو جائیں گی. وہ اس لیے کہ جب جہنم کے قریب یہ لوگ پہنچیں گے، جہنم کی آگ کی اتنی روشنی ہوگی کہ ان کی آنکھوں کی روشنی چلی جائے گی. اور جہنم میں نعوذ باللہ ایسے آوازیں آئیں گی جس سے ان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. جب جہنم کو لایا جائے گا، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب جہنم کو لایا جائے گا، جنت سے پہلے رکھ کر اس پر جو پل صراط ڈالا جائے گا، جب جہنم کو کھینچ کر لایا جائے گا، بعض روایتوں میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جہنم کے 70,000 لگام ہیں. جہنم کے 70,000 لگام ہیں اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہیں. یہ سب کھینچ کے جہنم کو لائیں گے. اور جیسے ہی جہنم آئے گا اعوذ باللہ اس میں سے چیخنے چلانے کی آواز آئے گی. چونکہ جہنم اتنا دہکا دی جائے گی، یہ اپنے آپ کو کھائے گی، یہ اپنے آپ کو کھائے گی.
اور جیسے ہی کھائے گی تو بھیانک چیخیں آوازیں آنا شروع ہوں گی۔ تو عزیز ساتھیوں، یہاں پر لوگوں کو اندھا اور بہرا کر دیا جائے گا اور جہنم سے بھیانک آوازیں آئیں گی، اور اس وقت پہلے سے آؤندہ ہیں، نظریں چلی گئی، جہنم کی آوازیں، اوپر سے انہیں ذلیل کیا جائے گا، اوپر سے ان کی غلطیوں کو بتایا جائے گا، اوپر سے انہیں ذلیل کیا جائے گا، اور جہنم ہچکو لے گی، ہچکیاں لے گی جہنم میں سے ہچکیاں لینے کی آواز آئے گی، نعوذ باللہ۔ اور اس وقت یہ کفار انتہائی نادم ہو جائیں گے، ندامت میں آئیں گے، اور اللہ قرآن کہتا ہے، اللہ سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اب اس بار ہم رسولوں کو نہیں جھٹلائیں گے، اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے، اب اس بار ہم ہے نا انکار نہیں کریں گے، جتنے بھی رسول باتیں بتاتے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے۔ اللہ کے پاس چیخیں گے، چلائیں گے، اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا ولا تکلمون، اب اس جہنم میں ذلیل ہوتے رہو، اب تمہیں بات کرنے کے لیے موقع نہیں، اب ہم کسی کی بات نہیں سنیں گے، موقع 1000 بار دے دیے گئے، 1,00,000 بار دے دیے گئے، لیکن تم لوگوں نے مانا نہیں، اب خاموشی کے ساتھ اب آگے بڑھو۔ اب جیسے ہی یہ لوگ اس حالت میں جائیں گے، جہنم کی آوازیں، جہنم کو دیکھ رہے ہوں گے، آؤندہ چل رہے ہوں گے، تو وہاں پر جیسے جہنم کے قریب جائیں گے، فرشتے نے دیکھ کر کہیں گے ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب چلو جہنم میں گرو، اب چلو جہنم میں داخل ہو جاؤ، یہاں پر تمہارے لیے ہمیشگی ہے، اسے تم لوگ کبھی باہر جانے والے نہیں ہو، اسے تم کبھی باہر جانے والے نہیں ہو۔ یہ کہنے کے بعد جہنم میں یہ لوگ گریں گے، جنت میں جنتی داخل ہوں گے، دروازے کھولیں گے، جنتی داخل ہوں گے، جہنم میں لوگ داخل نہیں ہوں گے، جہنم میں لوگ اوپر سے گریں گے، سر کے بل گریں گے۔ اللہ نے کہا قرآن میں وَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، انسان کا سر اوپر سے نیچے گرے گا، تو لوگ جہنم میں پھینکے جائیں گے، اس انداز سے جہنم میں گریں گے، نعوذ باللہ۔ اور جیسے ہی جہنم میں گریں گے، اب وہاں کے مختلف عذاب شروع ہو جائیں گے۔ تو عزیز ساتھیو، جو پل صراط ہے، یہ جو کٹھن مرحلہ ہے، اسے ہر آدمی کو فیس کرنا پڑے گا، چاہے مومن ہو، چاہے منافق ہو، چاہے نبی ہو، چاہے غیر نبی ہو، سب کو اس مرحلے میں جانا ہوگا، یعنی جہنم کا مشاہدہ، اس کٹھن مرحلے میں جانا ہوگا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ وہ اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ بھائی، اللہ نے قرآن میں کہا کہ تم اس پل صراط میں جاؤ گے، جہنم کو دیکھو گے، لیکن اللہ نے قرآن میں یہ تو کہا کہ تم جاؤ گے ضرور، ان منکم الا واردھا، تم میں سے کوئی ہے جو بچ جائے، یعنی سب کو جانا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سب کو بچانے کا وعدہ نہیں کیا، سب کو وہاں پہنچانے کی تو بات ہو گئی، سب پہنچیں گے یہ تو کہہ دیا گیا ہے، یہ نہیں کہا گیا کہ سب کو بچا لیا جائے گا۔ تو اس سے سوچ کر ہمیں رونا چاہیے۔ اے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ آپ کو پہنچانے کی تو بات ہوئی، وہاں سے نکالنے کی بات نہیں ہوئی۔ تو اس انداز سے عزیز ساتھیوں، جہنم میں جائیں گے، منافقین جہنم میں گریں گے، اور جنتی آگے بڑھ کے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس سے محشر کا میدان ختم، یہی سے محشر کا میدان ختم۔ تو میدان کہاں سے شروع ہوا؟ سور پھونکنے کے بعد محشر کا میدان سجا، لوگ اپنے قبروں سے نکلے، بڑی تیزی سے میدان میں پہنچے، اور جیسے ہی میدان میں پہنچے، سورج قریب آ جائے گا، تپتی ہوئی گرمی شروع ہو جائے گی، وہاں پر کفار کو تکلیف ہوگی، بعض مومنین کو بچا لیا جائے گا اور بعض مومنین کے لیے عذاب ہوگا۔ وہاں پر لوگ اپنے اپنے گناہوں کے حساب سے انہیں سزائیں دی جائیں گی، اور ان سزاؤں میں سب سے چھوٹی کی سزا ذلیل کیا جائے گا، نعوذ باللہ، سب کے سامنے لا کر لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا، اور سب کے سامنے لا کر لوگوں کی تعریف کی جائے گی، یہ جو ہوں گے مومنین ہوں گے۔ اس موقع پر عرش تلے بعض لوگوں کو جگہ ملے گی، یہ بھی ہم نے تفصیل دیکھی۔ اس کے بعد حساب کتاب کے لیے لوگ جائیں گے، سفارش کی کوشش کریں گے، اور جیسے ہی سفارش کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، حساب کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا۔ اب حساب کتاب ہر فرد سے گفتگو ہوگی، سب کے ہاتھ میں اعمال نامے دیے جائیں گے، ہے نا، سب کو ان کے اعمال کے بارے میں بتایا جائے گا، اور اس کے بعد ترازو رکھا جائے گا، اس کے بعد حوض، اس کے بعد پل صراط، اس کے بعد جنت۔ یہ ہو گیا محشر کا میدان، اس انداز سے ختم ہوا۔ تو عزیز ساتھیو، ہمارا جو رمضان کا موضوع تھا اس نقطے پہ آ کے ختم ہوتا ہے۔ تو ہم نے گفتگو شروع کی آدمی کی وفات سے لے کر، نزا کی حالت سے لے کر کیسے آدمی کو موت آتی ہے، اس کے بعد ہم نے قیامت پر گفتگو کی،
تو اس انداز سے محشر کا میدان عزیز ساتھیوں ختم ہوگا۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں ہم نے جو بھی کہا جو بھی سنا ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور انشاءاللہ کل اگر رمضان نہ ہو تو انشاءاللہ ہماری مجلس ہوگی، ہم ایک نیا موضوع لے کر، بہت ہی دلچسپ والا موضوع، اہم موضوع لے کر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر کل رمضان ہے تو ضرور تشریف لائیے گا، ہم انشاءاللہ دوبارہ اس مجلس کو سجائیں گے۔ اگر کل رمضان نہ ہو تو پھر آپ جانتے ہیں عیدگاہ میں عید کا انتظام ہے، انشاءاللہ آپ حضرات وہاں پر پہنچ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اگر کسی کے پاس سوالات ہیں تو پوچھیے گا انشاءاللہ۔ منافقین کون ہیں؟ منافق اس آدمی کو کہتے ہیں جس کے ظاہری اور باطنی عملوں میں فرق ہے۔ وہ ظاہری طور پر مسلمان کی طرح ہوگا، اس کے پاس داڑھی بھی ہوگی، ٹوپی بھی ہوگا، ہے نا، وہ مسلمانوں کے ساتھ رہے گا، لیکن اندر سے اسے اسلام کی تعلیمات سے بیزار، نمازوں سے بیزار، اسلامی عقائد سے بیزار، کہے گا کہ بھئی ایسا کیا ایسا ہے، یہ کیسے مان لیں، یہ کیسے سچ ہو سکتا ہے۔ یہی پکا منافق ہے، یہی پکا منافق ہے۔ اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، کچھ کم تعداد میں نہیں تھے، بڑی تعداد میں تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، اور ساتھ رہ کے یہ خوب غداریاں کر چکے ہیں۔ یہ ساتھ رہ کے احزاب کی لڑائی میں مشرکین کے ساتھ مل گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو ختم کرنے کی انہوں نے پوری کوشش کی۔ تو احزاب کے پہلے لڑائی، احزاب کے پہلے، احزاب کی لڑائی کے بعد منافقین کے حالت میں تبدیلی آ گئی۔ احزاب سے پہلے منافقین کے جو سردار تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ یہ دیکھیں ایک تھا جسے منافقین کا سردار کہا جاتا ہے، جس کا نام عبداللہ بن ابی بن سلول، اسے رأس المنافقین کہا جاتا ہے، منافقین کا سردار۔ یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر میں خطبہ دیتا تھا احزاب سے پہلے، اور یہ بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کا لیڈر، ایسا منظر تھا اس کا۔ اور احزاب کی لڑائی میں اس نے جو منافقت دکھائی مشرکین کے ساتھ مل کے، یہودیوں کے ساتھ مل کے، احزاب کے بعد اس کا پول کھل گیا، اس کا راز فاش ہو گیا، یہ کمپلیٹلی ایکسپوز ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منافقین کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرنا شروع کر دیا۔ تو یہی منافق ہے، ظاہری طور پر دین کی باتیں ہوں گی، اندر سے دین کو لے کر نفرت ہوگی، اندر سے اللہ کو نہیں پسند کرتا ہوگا، اندر سے اللہ کے رسول کو نہیں پسند کرتا ہوگا، انہی کو منافقین کہا جاتا ہے۔ اچھا، بعض منافقین کی عادات مومنین میں آ سکتے ہیں، جسے عملی نفاق کہتے ہیں۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا، من حدث کذب وخاصم فجر واؤتمن خان۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر کوئی آدمی جھگڑے تو گالیاں بکے، امانت رکھے تو خیانت کرے، اور اس کے بعد زبان کھولے تو جھوٹ بولے، یہ آدمی کے اندر منافقین کی خصلت ہے۔ تو یہ عملی منافقت ہے، یعنی عقیدے میں نہیں، ایمان میں نہیں، عمل میں ہے۔ یہ آدمی اس عمل کو نہیں چھوڑے گا، ان قریب اس کے ایمان میں کھوٹ پیدا ہونے والا ہے۔ تو عملی منافقت اللہ بچائے اکثر بیشتر لوگوں کے پاس ہے۔ تو اگر آپ کے عمل میں یہ منافقت ہے تو توبہ کریے، باہر نکلنے کی کوشش کریے، کیونکہ ڈر اس بات کا ہے کہ کہیں یہ منافقت آپ کے ایمان میں داخل نہ ہو جائے۔ تو یہ معنی ہے منافق، اور منافق کافر ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو منافقین ہوں گے جہنم کے نچلے گڈھے میں ہوں گے، اوپر سے گریں گے سیدھے نیچے گڈھے میں جائیں گے، اور انہیں وہاں پر عذاب ہوگا۔ اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کو ان چیزوں سے بچائیں، آمین۔ وعلیکم السلام۔ جہنم میں جائیں گے۔ اہم سوال کیا آپ نے کہا کہ آپ نے مومنین کی بات کی، منافقین کی بات کی، لیکن مومنین جو گنہگار ہوں گے ان کی آپ نے بات نہیں کی۔ دیکھیے مومن جو گنہگار ہوں گے ان کے لیے تو محشر کے میدان میں سزائیں ہو گئی، ہم نے مختلف ان کی سزائیں سنی کہ نہیں سنی، مختلف تو جب ان کے پاس سزا ہو گئی وہ یہاں آئیں گے تو ان کی جو ہے محشر کے میدان میں ان کی ان سزاؤں کی وجہ سے
وہ معاف کر دیا گیا ہوگا، اور وہ پلسرات میں آئیں گے اور ان کے گناہوں کے حساب سے انہیں دقت جھیلنی پڑے گی. یہ جو آپ نے سنا کہ کوئی گر جائے گا، ان کے دونوں طرف آگ لگ جائے گی، پھر انہیں بچا لیا جائے گا. تو یہاں پر جو مومنین گنہگار مومن نعوذ باللہ وہ پرابلم فیس کریں گے اس پلسرات میں، تکلیف ہوگی. بعض کے ہاں تو چوٹ آئے گی، بعض کے تو ہاتھ گر جائیں گے، تکلیف آئے گی، تکلیف جھیلیں گے، ان کی نور کم ہوگی، بڑی مشکل سے آگے بڑھیں گے، لیکن وہ آخرکار بچا لیے جائیں گے. اس آزمائش کے بعد، ان کے گناہوں کی تلافی کے بعد وہ آخرکار بچا لے جائیں گے. اور جیسے ہی وہ لوگ بچ کے آگے نکلیں گے، پیچھے جو منافق ہوں گے ان سے نور مانگیں گے تو وہاں پر سور ڈال دیا جائے گا. اب وہ کوئی کسی کو نہیں دیکھے گا. وہاں سے مومنین آگے نکل گئے، اب جتنے بھی منافق اس دیوار کے اس طرف رہ گئے تو پورے نیچے گر جائیں گے. واللہ اعلم. جی آراف، دیکھیں آراف کی جو دیوار ہے، آراف کے بارے میں جو تفصیل یہ آئی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گناہ اور جن کی نیکیاں ایک ہو گئیں. اور میں نے آپ کو بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنین کے حق میں سفارش کریں گے. مومن ہیں، ان کی برائیاں نیکیاں ایک ہو گئی تو ان کے حق میں سفارش کر کے بھی مسئلے کو حل کر دیا جائے گا. ان کے حق میں سفارش ہوگی. واللہ اعلم. سوال یہ کر رہے ہیں کہ دنیا میں کسی کو ذلیل کرنا، بات سمجھ میں آ رہی ہے، جہنم میں ذلیل کرنا کیا امپیکٹ ہوگا اس کا؟ بھائی دنیا میں اگر آپ کو ذلت سمجھ میں آ گئی تو جہنم اور وہاں پر اس محشر کے میدان میں ذلت ہونا تو اور سمجھ میں آنا چاہیے. وہاں تو پبلسٹی کی جائے گی، سب کو پتہ چلے گا، ساری امتیں دیکھیں گی اسے، ہے نا. اسے سب کے سامنے کھڑا کے ذلیل کیا جائے گا. جیسے جو بھکاری ہوگا اس کے جبڑے دانتیں نہیں ہوں گی، مطلب جبڑے نہیں ہوں گے، دانتیں دکھیں گی، تو سارے لوگ دیکھیں گے. تو دیکھنے والے سارے جو بھی محشر میں سب دیکھیں گے. تو وہاں پر زیادہ ذلت ہوگی، وہ سب کے سامنے ذلت جھیلے گا. تو یہاں کی ذلت دنیا کی ذلتوں سے کروڑہ درجے زیادہ ہے. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے نا، رب لا تخزنی، اے اللہ ذلیل مت کر، قیامت کے دن اللہ ذلیل مت کر. سب کے سامنے ذلیل کیا جائے گا. اب ذلیل اس لیے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تو آدمی اچھا تھا، یہ تو غدار نکلا، اس کے پیچھے جھنڈا ہے، جھنڈے میں لکھا ہوگا کہ غدار. لوگ کہ بھائی یہ تو میں اچھا ہی سمجھتا تھا نا دنیا میں. اب سارے لوگ اس جھنڈے کو دیکھیں گے. تو قیامت کی جو ذلت ہے وہ بہت ہی وسٹ ہے. اللہ حفاظت فرمائے. آمین. اہل الفترہ، اہل الفترہ کون ہیں؟ اہل الفترہ عزیز ساتھیوں وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا. وہ لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا. یہ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کے پاس اللہ کا پیغام نہیں پہنچا ہو. تو ایسے لوگ قیامت کے دن لائے جائیں گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اس وقت ایک ٹیسٹ کرے گا. اس وقت وہ ٹیسٹ کرے گا اور اس ٹیسٹ کے حساب سے ان کے ساتھ فیصلہ ہوگا. تو اہل الفترہ میں کون داخل ہیں؟ وہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو ڈیپ ٹرائبل ایریا میں رہتے ہیں، ڈیپ جنگلوں میں رہتے ہیں، جن کے پاس پیغام نہیں پہنچا، تو ان کے ساتھ بھی اہل الفترہ والا سلوک کیا جائے گا. انہیں لایا جائے گا، اس وقت انہیں ایک ٹیسٹ دیا جائے گا، اس ٹیسٹ کے حساب سے ان کے ساتھ سلوک کیا جائے گا. ہاں سفارش کریں کس کی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جہنم کے حق میں سفارش کریں گے. تو آپ نے سنا نا، جن کے دل میں ایمان کے برابر رائے کا دانہ کے برابر ایمان ہو، اس سے بھی کم ہو، اس سے بھی کم ہو، جس کسی نے لا الہ الا اللہ کہا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں جہنم سے نکال کے لائیں گے. وہ مومن رہے ہیں، ان کے پاس لا الہ الا اللہ تھا، ان کے پاس ایمان تھا، اس کی وجہ سے انہیں جہنم سے نکال لیا جائے گا. یہ سوال دیکھیے گا، سجدے میں جانے سے پہلے ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، سجدے میں جا رہا ہے، تو اس وقت پہلے ہاتھ رکھنا چاہیے یا پھر گھٹنے رکھنا چاہیے؟ دیکھیے احادیث مختلف آئی ہیں. تو اگر آپ کے لیے آسانی ہاتھ رکھنا ہے تو رکھیے گا، گھٹنے رکھنا تو رکھیے گا، لیکن اقرب راجح قول یہ ہے کہ آپ ہاتھ رکھ کے آپ سجدے میں جائیں. اگر آپ سے نہیں ہو سکتا تو گھٹنے رکھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں انشاءاللہ. رمضان کے بعد ہم اس تقوی کو کیسے باقی رکھیں؟ انسان کو تو کوشش کرنا چاہیے
رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھیں، اور اس کے بعد رمضان میں پیر جمعرات کے روزے رکھیں، اور ایک مہینے میں 13، 14، 15 یا پھر 15، 14، 15، 16 ان ایام کے روزے رکھیں، اور دینی مجلس میں آئیں، مرکز میں آئیں، ہفتہ واری پروگرام میں شامل ہوں، دوسرے کار خیر میں شامل ہوں، تو آپ اپنے تقوی کو باقی رکھنے کے لیے یہ سارے کام کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ اور تقوی باقی رکھنے میں سب سے یہ ہے کہ آپ رمضان سے پہلے جو آپ کی حالت تھی اس کی طرف لوٹ کر نہ جائیں، یعنی اس سے پہلے آپ جس طریقے سے رہتے تھے، جس طریقے سے چیزوں کو دیکھتے تھے، جس طریقے سے آپ ٹائم سپینڈ کرتے تھے، ان چیزوں کے طرف واپس نہ جائیں۔ آپ رمضان میں بدل گئے تو اسی بدلے ہوئے زندگی کو باقی رکھیے، اسی تقوی والی زندگی کو باقی رکھیے، انہی دوستوں کو باقی رکھیے، چونکہ جو آدمی یا پھر جو عورت آپ کے ساتھ بیان سننے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، وہ بھی آپ کی طرح تقوی کی تلاش میں آئے ہیں، تو ان سے بہتر آپ کو کوئی دوست نہیں ملے گا۔ ان سے دوستی کریں، ان کے ساتھ مل بیٹھیں، اور ان کے ذریعے سے اپنے تقوی کو باقی رکھنے کی کوشش کریں انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ کیا جانوروں کو نظر بد ہوتا ہے؟ ہو سکتا ہے، نظر بد ہو سکتا ہے۔ سوال کر رہے ہیں کہ میں ایک آن لائن میں پروڈکٹ آرڈر کرتا ہوں، اور وہ پروڈکٹ آتا ہے، وہ پروڈکٹ وہ نہیں جو میں نے مانگا ہے، تو پھر میں ریکویسٹ ریز کرتا ہوں، تو وہ لوگ وہاں سے پیسے واپس کر دیتے ہیں، وہ پروڈکٹ بھی میرے پاس رہ جاتا ہے، پیسے بھی میرے پاس رہ جاتے ہیں، تو ماشاء اللہ انجوائے کریے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ کمپنی والے نے پروڈکٹ چھوڑ دیا ہے تو پھر آپ کو تکلیف کیا ہے؟ اس نے چھوڑ دیا ہے جانتے بوجھتے، تو آپ رکھ لیجیے، کوئی مسئلہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں۔ سوال کر رہے ہیں کہ سعودی میں ایک جگہ چاند دیکھنے سے پوری کنٹری روزہ رکھتی ہے، اب ہمارے ہاں تو اسٹیٹ وائز ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں پہلے سے ایسا ہے، قدیم زمانے سے ایسا ہی چلتے ہوا آ رہا ہے، مغلوں کے زمانے سے ایسا ہی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ وہاں پر سعودی عرب میں اتنے زیادہ اسٹیٹس نہیں، اتنے زیادہ لوگ نہیں، اور زمین ڈیسرٹ زمین ہے، تو دور دور سے جو ہے چاند نظر آ سکتا ہے۔ بہرحال اگر ہندوستان میں بھی ایک ایسی حکومت ہو جو سارے اسٹیٹس کو جوڑے، اور وہاں پر ایک کمیٹی ہو رؤیت ہلال کی، اور وہ بتا دے تو پورا ہندوستان رکھ لیں، اگر ایسا کوئی انتظام ہے تو بہت اچھا ہوگا، لیکن ہمارے پاس افسوس ایسا کوئی انتظام نہیں ہے۔ سارے ہندوستان کے لوگوں کو جوڑ کے رکھنے کے لیے کوئی ادارہ نہیں ہے نا؟ ہم کئی فرقوں میں، کئی جماعتوں میں، کئی مختلف شکلوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اب اس وقت پتہ ہے کس کی ضرورت ہے؟ اب ہم مسلمانوں کو پتہ ہے کس کی ضرورت ہے؟ میرے حساب سے اب مسلمانوں کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ایک لیڈر کی ضرورت ہے۔ اب سارے مسلمان اس لیڈر کو مان لیں۔ یہ دیکھیے آپ کے دشمنوں نے کیا کیا، ان لوگوں نے وہی کیا نا، ان کے پاس اختلافات ہم سے زیادہ ہیں، ان کے پاس اچھوت، اوپر ذات، نیچی ذات، ہزاروں کی ذاتیں ہیں، وہ خطرناک طور پر ٹوٹے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے کیا کیا، ہماری دشمنی کو بنیاد بنا کے، مسلمانوں کی دشمنی کو بنیاد بنا کے انہوں نے اپنے لوگوں کو جوڑ لیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر ایک لیڈر بٹھا دیا۔ اب انہیں فکر نہیں کہ وہ لیڈر کو دماغ ہے کہ نہیں ہے، اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیڈر سوچتا ہے کہ نہیں سوچتا ہے، پاگل ہے کہ نہیں پاگل ہے، A+B² بولتا ہے نا؟ یعنی ابھی کیا ہے یہ آئی کیا ہے، نئے نئے ہمارے جو بھی سنتے ہیں، یہ لیڈر جو بھی بکے کوئی مسئلہ نہیں، لیڈر ہے، لیڈر ایک ہے، اب اس کے آس پاس جمع ہو گئے لوگ۔ یہی کام ہم کو بھی کرنا ہے، ہم ان سے بہت آسانی سے کر سکتے ہیں، کوئی ایک لیڈر کا انتخاب کر لیں، اب اس کے بعد وہ لیڈر کسی سے بھی جماعت سے کوئی مسئلہ نہیں، اب لیڈر کا کام صرف یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے حفاظت کے لیے لڑے گا، مسلمانوں کی حفاظت، مسلمانوں کے ادارے، مسلمانوں کی مساجد، مسلمانوں کے کام میں جو بھی کامن ہے اس کے لیے آواز اٹھائے گا، اس کے لیے سارے لوگ اسے لیڈر مان لیں۔ کاش یہ کام ہو جائے، یہ کام اگر ہو جائے، رات کو مودی کو پتہ چل جائے، ان کی ٹیم کو رات ہی پورے ختم ہو جائیں گے، رات پورا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ ہم لوگ نہیں کر پا رہے ہیں، ہم لوگ یہ کام نہیں کر پا رہے ہیں، ہم لوگ ہمارے لیڈرز کو لے کے اختلاف کرتے ہیں، ہے نا؟ ہم مسلمانوں کا معاملہ ہے کہ کوئی لیڈر بن جائے تو ہم اس سے خوب اختلاف کریں، خوب جھگڑتے ہیں، لیڈر نہ بنے تو دوستی ہوتی، لیڈر بن گئی خوب لڑائی،
جی بھر کے لڑائی لڑتے ہیں تو کسی کو ہم لیڈر بننے نہیں دیتے. ہماری تو بات ہے نا ان کھیکڑوں جیسی ہو گئی ہے. کوئی اوپر چڑھے تو نیچے کھینچ کے گراتے ہیں, کسی کو اوپر نہیں چڑھنے دیتے, وہ کھینچ کے نیچے گراتے رہتے ہیں. تو یہ ہمارا معاملہ ہو گیا ہے. اگر ہم نے ایک لیڈر بنا دیا تو ہمارے پورے معاملات ختم. سمپل شروع میں لیڈر بنا لینا. لیڈر بنانے کی ضرورت یہ نہیں کہ بس اس کے اندر اتنے ساری کنڈیشنز ہو, وہ تو پھر آسمان سے فرشتہ ہی آئے گا, ہے نا. تو آپ سمپل کنڈیشنز میں اس کے پاس دنیاوی سمجھ ہو, پالیٹکس کو سمجھتا ہو, مسلمان ہو, نماز کا پابند ہو, روزوں کا پابند ہو, تقوی والا ہو, منافق نہ ہو, بس چند کنڈیشنز کے ساتھ آپ کہیے کہ یہ میرا امام ہے, کوئی معاملہ نہیں. آپ کہیے کہ میرا لیڈر ہے, کوئی معاملہ نہیں. اب اس کے بعد جیسے وہ لیڈر بن جائے گا سارے مسلمان اس سے دلی لگاؤ لگائیں. یہ نہیں کہ بھائی ہم نے جماعت بنا لیا, آئیے ممبرشپ فارم فل اپ کریں, نہیں, یہ کاغذات کی ضرورت نہیں ہے. فلاں ہے, ہم نے دل سے انہیں مان لیا ہے. آپ کاغذات بنائیں گے, جماعت بنائیں گے, آفس کھولیں گے, پوری بینڈ کر دی جائے گی, بند کر دی جائے گی آفس. جو ممبر بنے سب کو اندر کر دیا جائے گا. ممبر نہیں بھائی, ہم دلی یہ جو بولیں گے کریں گے, یہ جو بولیں گے مرو ہم مر جائیں گے. ایسا اگر ہم نے کر لیا, میں کہوں گا کہ ہمارے پورے مسائل کا حل اسی میں ہے. واللہ عالم. تو یہ جو سوال ہے بہت ہی اچھا سوال ہے کہ ایسا ہونا چاہیے. افسوس کہ ہمارے پاس ایسا انتظام نہیں. افسوس کہ ہمارے سینے اتنے چوڑے نہیں کہ جو سب کو اکاموڈیٹ کرے. یہی بات ہے. افسوس کہ ہمارے اندر وہ اخلاق نہیں جو ان سارے لوگوں کو جوڑے. افسوس در افسوس. سوال کر رہے ہیں کہ بعض مساجد میں فجر کے بعد سروں کو گھوم گھوم کے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, ایسا پڑھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی اذکار ہیں اس میں منہ ہلانے کا ذکر ہے, سر ہلانے کا کہیں پر ذکر نہیں ہے. آپ اپنے ہونٹوں کو ہلائیں, کہیں لا الہ الا اللہ, استغفر اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, یہی ہے. یہی ذکر, یہی ہے ذکر. آپ جتنے بھی آپ دیکھیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی ذکر ہیں وہ ایک پراپر جملہ ہے, یعنی کمپلیٹ سینٹنس ہے. استغفر اللہ, اے اللہ میں تجھ سے گناہ کی معافی چاہتا ہوں. سبحان اللہ, اے اللہ تو تمام خامیوں سے پاک ہے. الحمدللہ, تمام قسم کی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ اکبر, اللہ سب سے بڑا ہے. جتنے بھی ہمارے ذکر ہیں وہ کمپلیٹ سینٹنسز ہیں. اب بعض حضرات جو ذکر کے نام سے اللہ 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 جتنی بھی لیٹ ہیں سب بند کر کے یہ جو کرتے ہیں, اللہ کیا, اللہ پوچھے گا کیا, مجھے بلائے, بولو کیا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسا انکمپلیٹ جملہ نہیں سکھایا ہے. اللہ کیا ذکر ہوگا بھائی, یہ کہیے اللہ اکبر, استغفر اللہ. کچھ مانگیے نا, اللہ کو آپ بلا رہے ہیں اور اس کے بعد کچھ نہیں مانگ رہے ہیں, صرف اللہ اللہ اللہ, ہے نا. اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اس میں دل کو اطمینان ملتا ہے. ہائے بھائی, کوئی بھی آدمی خاموش بیٹھ کے کوئی بھی ایک لفظ کو بار بار دہرائے اسے اطمینان ملتا ہے. اب ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی کرتے ہیں, خاموش بیٹھ کے اوم کہتے ہیں. اوم کا کوئی مطلب نہیں ہے, اوم کو کوئی معنی نہیں ہے. اس کے اندر صرف وہ میم کی آواز ہونے سے ایک وائبریشن پیدا ہوتا ہے جس سے انہیں میڈیٹیشن میں مدد ملتی ہے. تو یہ جو ہمارے معاشرے میں جو ذکر کے مجلس کے نام میں صرف اللہ اللہ کہتے ہیں, ہم ان سے کہیں گے کہ بھائی اب جملے کو کمپلیٹ کر لو. استغفر اللہ کہو, اللہ اکبر کہو, لا الہ الا اللہ کہو, تب جا کے وہ ذکر ہے. تم جو کرتے ہو وہ ذکر نہیں ہے, انکمپلیٹ ہے. صرف اللہ اللہ کہہ رہے ہو کیا. اب یہ ہمارے ساتھی خلیق بیٹھے, خلیق 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 خلیق, بولو کیا چاہیے بولیں گے وہ, خلیق خلیق 100 مرتبہ خلیق, انہیں اٹھ کو بھاگ جائے گے. اس کے بعد کیا خالی وہ بول لیں گے, ہے نا. تو یہ ذکر نہیں ہے, ذکر کا جملہ کمپلیٹ ہونا چاہیے. یہاں پر ایک صاحب نے ان کی جو ہے دلی بوکھلاہٹ نکالی. انہوں نے کہا کہ یہ جو مہی آپ نے بنا ہے اس میں جو ہے آپ نے لگژوریس مسجد بنا لی ہے, اس میں جو ہے آپ نے پیسے کلیکٹ کے لگژوریس بنا دی. ہاں یہ بہت ہی اہم سوال ہے اور اس کا جواب سن لیجیے گا. جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی لگژوریس نہیں ہے. یہ جو آپ دیکھتے ہیں یہ ہم نے ساؤنڈ پروفنگ کی ہے. یہ جو آواز آپ کو سنائی دے رہی ہے یہ ساؤنڈ پروف کی وجہ سے. یہاں پر آپ ریکارڈنگ کریں گے, ریکارڈنگ صحیح ہوگی. تو یہاں پر جو ہوا ہے ساؤنڈ پروفنگ ہے, بقیہ چیزیں وہی ہیں, وہی سامان ہے. اب اس کے علاوہ آپ کیا کریں گے, آپ کو تو فین لائٹ تو لگانی ہے,
اور کارپیٹ تو ڈالنا ہی ہے, حصیر تو ڈالنا ہی ہے کہ نہیں, اے سی تو اب ہر جگہ موجود ہے. تو یہ لگژوریس نہیں, شاید یہ دبئی اور سعودی عرب کی مساجد نہیں دیکھیں. اگر یہ مساجد وہ دیکھ لیں تو انہیں معلوم ہوگا کہ یہ ڈیکوریشن نہیں, یہاں ہم نے کوئی چیز فالتو میں خرچ نہیں کیا ہے, سب چیز مقصد کے ساتھ. اور یہ جو خاص طور پر آپ کو بنایا گیا ہے, یہ ساؤنڈ پروفنگ کی گئی ہے تاکہ پراپر ریکارڈنگ ہو, کیونکہ ہم فیوچر میں یہاں پر بہت سارے پروگرامز کرنا چاہتے ہیں, اس میں ریکارڈنگ اگر ٹھیک نہ ہو تو اس کا کوئی معنی نہیں ہے. تو گزارش ہے جنہوں نے بھی سوال پوچھا ہے وہ تھوڑا ٹھنڈا سوچیں. گرما گرم کہیں گے, آپ کون سی, آپ جھوپڑا ڈالو بول رہے ہیں, صرف سیلنگ ڈالے, فین لگا دیں, اے سی نہیں, ہر گھر میں اے سی ہے, بغیر اے سی کے تو کوئی آئے گا نہیں نماز پڑھنے کے لیے, ہے نا. اگر گاؤں میں ہو تو ضرور ایسے ہی بنتے, ہم گاؤں میں ہوتے تو ضرور ایسی مسجد بنتے. آپ شہر میں ہیں, ہارٹ آف دا سٹی میں ہے, ہر آدمی کے گھر میں اے سی ہے, تو کم از کم اے سی تو لگانی ہے. اللہ حفاظ فرمائے. سوال ایک کر رہے ہیں کہ ہمارے دکانوں میں آتے ہیں اور مندروں کے لیے چندہ مانگتے ہیں, کیا آپ اسے دے سکتے ہیں؟ آپ دیجیے اس شرط پر کہ یہ پیسے میں آپ لوگوں کو کھانا کھلائیں گے. بس ان کے پاس وہ انن دانم وغیرہ سسٹم ہے, تو کہیں گے یہ پیسے لے لو, اس میں لوگوں کو کھانا کھلاؤ. وہ کہیں گے کہ نہیں, اب بولے کہ پیسے میں صرف کھانے کے لیے دے رہا ہوں, اس کے بعد دے دیجئے. اب وہ جا کے اگر غلطی کرتے تو ان کی ذمہ داری ہے. تو کہیے کہ میں غریبوں, آپ میں جو غریب ہیں ان کے کھانے کے لیے دے رہا ہوں یا پھر ان کے پہننے کے لیے دے رہا ہوں, بس یہ کہہ کے آپ پیسے دے دیجئے, یہ مناسب ہوگا. اگر آپ انہیں نہیں دیں گے تو آپ جانتے ہیں معاشرہ کیسا ہے, ماحول کیسا ہے, دشمنی اور دوسری چیزیں. تو یہ صحیح ہوگا, کہیں کہ کھانے کے لیے, پہننے, غریب جو ہے نا آپ میں جو غریب جو ہوتے ہیں وہ ان کے کھانے کے لیے, ان کے پہننے کے لیے یہ میرا پیسے استعمال کر لیں. انشاءاللہ یہ صحیح ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ انہیں کہیں کہ نہیں دیں گے. اب وہ جائیں گے اور کہیں گے کہ بھائی وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں, وہ کون ہے بھائی, پھر آپ کی دکان پر نظر, پھر مسائل کھڑے ہوں گے. تو اس لیے بہتر حکمت سے آپ کام کریں, یہ کام کریے گا انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. سوال کر رہے ہیں کہ میں, مجھ سے جو ہو سکتا ہے وہ اچھے کام کرتا ہوں اور میں جنت جانا چاہتا ہوں. بس ایک صحابی آئے, وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ میں مسلمان ہوں اور میں نماز پڑھتا ہوں اور میں روزے رکھتا ہوں, میں نماز پڑھتا ہوں اور روزے رکھتا ہوں. زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس پیسے نہیں زکوٰۃ دینے کے لیے, فقیر ہیں, اور اس وقت حج نہیں تھا اور حج کے لیے بھی پیسے چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھتا ہوں, روزہ رکھتا ہوں, ایمان تو ہے, کیا میں جنت جاؤں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک جاؤ گے. کہا جاؤ گے. اور جب وہ گئے, صحابہ سے کہا کہ دیکھ لو بھائی, یہ جو بول رہا ہے اگر کرے گا تو جنت جائے گا. تو اگر آپ نے فرض کام کیا, حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا. فرض آپ نے کیا, حرام سے اپنے آپ کو بچا لیا, اور غلطیوں پر توبہ کیا, اور انشاءاللہ آپ ضرور جج جائیں گے انشاءاللہ. ایک صاحب سعودی میں رہتے ہیں, وہ ہندوستان میں فطرہ دینا چاہتے ہیں, تو کیا دے سکتے ہیں؟ دیجئے. وہ جو سعودی میں ہے, اب اگر کل ان کے پاس عید ہے, وہ اگر فطرہ یہاں پہنچا دیے ہیں, ان کی ذمہ داری ختم. اب یہاں کے لوگ کل غریبوں کو پہنچاتے ہیں تو اس سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. انہوں نے فطرہ دے دیا, ہندوستان پہنچا دیا, بات ان کا ختم. اس کے بعد کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں, ان کی ذمہ داری ختم ہو گئی. اب یہاں جو فطرے جمع ہوئے وہ یہاں کے عید کے حساب سے غریبوں کے ہاتھ میں جائیں گے, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں انشاءاللہ. سوال کر رہے ہیں کہ ایک صاحب کچھ پریشانی میں تھے, بعد میں اللہ نے انہیں وہ پریشانی سے بچا لیا, اس دن سے وہ 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھ رہے ہیں. دیکھیے, آپ جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, یہی بہت بڑا شکر ہے, یہی بہت بڑا شکر ہے. تو آپ نماز 5 وقت پڑھیے, اور آپ جو ہے سنتیں پڑھیے, آپ نفل پڑھیے, ہے نا, صدقہ خیرات کیجیے. اگر آپ صرف شکرانے کی رکعت جو ہے, ایسی کوئی رکعت نہیں ہے, شکرانے کی نماز ایسی کوئی نہیں ہے. سجدے شکر ہے, جب بھی کوئی نعمت آتی آدمی صرف سجدے میں اللہ کے لیے شکریہ بجا لا سکتا, وہ بھی ہر روز نہیں, ہر بار نہیں. تو شکریہ کے لیے کوئی ایسی نماز, نفل نماز ہے, آپ سنتیں پڑھیے اور جتنی نفل پڑھنا پڑھیے. تو اس پر ہمیشہ اس پر عمل نہ کریے گا, یہی زیادہ انشاءاللہ مناسب ہوگا. واللہ اعلم. جی,
ٹھیک ہے. رشتہ داری کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث سنائی. ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس رشتہ داری کو دیکھ کر اللہ نے کہا من وصل کی وصلتہ من قطع کی قطعتہ. اللہ نے رشتہ داری کو دیکھ کر کہا کہ جس نے تجھے جوڑا میں نے اسے جوڑ دیا, جس نے تجھے کاٹا میں نے اسے کاٹ دیا. ایک صحابی آئے, آ کر کہا اللہ کے رسول میرے بعض رشتہ دار ہیں, وہ میں ان سے ملنا چاہتا ہوں, وہ کاٹتے رہتے ہیں, میں ملنا چاہتا ہوں, وہ کاٹتے رہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم اسی کوشش میں رہو تو تمہارے لیے خاص فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. خاص فرشتہ آسمان سے اترتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے. تو رشتہ داری باقی رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے. اب رشتہ داری میں بعض واجب رشتہ دار ہیں, بعض مستحب. ایک آدمی سڑک میں آپ سے دوستی کیا, ایک مسلمان سے آپ سے مسجد میں دوستی ہوئی, تو وہ بھی تو ایک قسم کا رشتہ ہے, لیکن یہ مستحب رشتہ ہے. بعض واجب رشتے ہیں. واجب رشتہ کیسے ہے؟ جیسے والد, دادا, والد صاحب کے بھائی, والد صاحب کی بہنیں, ماں کے بھائی, ماں کے بہنیں, ماں کے اوپر ان کے اماں, ان کے والد. اسی طریقے سے لڑکا, لڑکے کے لڑکے, لڑکی, لڑکی کے لڑکے, یہ سب واجب رشتہ ہے. ان رشتہ داروں کو رکھنا ضروری ہے. کاٹیں گے تو گناہ پھنسیں گے, لعنت ہوگی اللہ کے نعوذ باللہ. اس کے علاوہ جو بھی رشتے ہیں مستحب رشتے ہیں, مستحب رشتے ہیں. ان سے آپ نے اچھا کلام کر لیا, یہ بھی کافی ہے. یہ کسی بھی مسلمان کو ہر آدمی کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے. ہر مسلمان کے تو حقوق سلام کے ہیں, ان سے ان کے ساتھ مل بیٹھنے کے ہیں, ہے کہ نہیں؟ تو ہر آدمی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. لیکن یہ جو واجبی خونی رشتے ہیں ان کے ساتھ چاہے وہ کیسا بھی سلوک کرے آپ کو باقی رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہی ایک صحابی آئے, آ کر کہا اللہ کے رسول جب بھی میں جوڑتا ہوں توڑتے ہیں, جب بھی میں جوڑتا ہوں توڑتے ہیں. تو کہا کہ تو اسی حالت میں رہے گا تو آسمان سے تیرے لیے ایک مددگار اترے گا. تو بہت بڑی بات ہے. یہی ہے رشتہ داریوں کے بارے میں. اور بہت ساری احادیث ہیں, مستقل جو ہے اس پر لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. سوال کرے کہ قبر میں اور آخرت میں ہم کیا عربی میں بولیں گے؟ اللہ عالم. ایسا ہی لگتا ہے کہ عربی میں ہوگا, لیکن اللہ ہی بہتر جانتا ہے وہاں پر کیسے کمیونیکیشن ہوگا. لیکن جہاں احادیث پہ نظر ڈالتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ عربی میں ہوگا. یہی امید بھی کرتے ہیں ہم. سوال کریں گے جو گونگے, بہرے اور پاگل, ان کے پاس جو پیغام نہیں پہنچا, ان کے بارے میں کیا؟ بھائی پاگل کے بارے میں تو کچھ ہے ہی نہیں, اس کے پاس دماغ ہے ہی نہیں, اسے کیا پوچھا جائے گا؟ وہ تو سیدھے جنت جائے گا, وہ تو سیدھے جنت جائے گا, اس کے لیے تو کوئی معاملہ ہے ہی نہیں. اب آدمی گونگا ہے, بہرا ہے, تو اگر اس کی آنکھیں دکھتی ہیں, اگر نہیں سن سکتا تو جو ہے پڑھ سکتا ہے, تو اسے کسی نہ کسی طور دیکھا ہوگا کہ مسلمان جا رہے ہیں, آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اس کے سامنے ساری دنیا, تو اس کے اندر اتنی پہچان تو ہوتی ہے کہ مذاہب بھی ہیں, ریلیجنز بھی ہیں, اپنے رب کو پہچاننا چاہیے. تو کہیں نہ کہیں اس کے پاس کوئی نہ کوئی ایک عضو کام کرتا ہے, اس کے ذریعے سے اسے میسیج ضرور پہنچ گیا ہوگا. اور اللہ نے اسلام کے اس پیغام کو دنیا کے ہر چپے چپے, کونے کونے میں پہنچایا ہے. سارے زمین میں اللہ کا پیغام پہنچ گیا ہے, الحمدللہ. سوال کر رہے ہیں کہ نظر سے کیسا بچنا چاہیے؟ نظر سے کیسے بچنا چاہیے؟ نظر ایک حقیقت ہے, العین حق. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نظر کا لگنا حق ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نظر سے بچے رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید کی. تو نظر سے بچنے کے لیے اگر آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی کسی کو دیکھ کر تعجب, عام طور پر نظر تعجب میں اگر کوئی تعجب میں پڑ گیا یا پھر اس کے دل میں حسد زیادہ ہو تو نظر لگنے کی چانسز ہوتی ہے. تو آپ نے کسی کی آنکھوں میں ایسی چیزیں دیکھی تو آپ ان سے کہیے کہ کہو ماشاء اللہ تبارک الرحمن, کہو ماشاء اللہ تبارک الرحمن. سو ان سے ماشاء اللہ کہوائیے, ہے نا, اس سے جو ہے نظر نہیں لگے گی انشاءاللہ. اور اس کے بعد غیر ضروری سجاوٹ, غیر ضروری دکھاوا آپ کریں گے تو پھنسیں گے, یہ مت کریے گا, ہے نا. اگر کوئی آدمی حیثیت اس کا کم ہے, اس کے سامنے آپ ایک دم مہنگے گھڑی, یہ مہنگے واچز, یہ مہنگے موبائل, مہنگے, نظر لگنے کے چانسز ہیں. ہاں, سوال کریں گے اگر کافر ہو آپ اسے بولیے ماشاء اللہ بولے, کوئی مسئلہ نہیں. سن لوں بھائی, ہے نا, ماشاء اللہ تبارک, ان سے منہ سے کہلوائے کم از کم. اور ابھی آپ کے موضوع میں آتا ہوں میں انشاءاللہ.
تو یہ جو نظر ہے آپ سامنے والے سے کہیے، نظروں سے پتہ چل جائے گا ابھی یہ صاحب جو ہے اب امپلیمنٹ کرنے والے ہیں، ہے نا. ان سے جو کہیے، کہو ماشاء اللہ تبارک اللہ، ماشاء اللہ تبارک الرحمن، ان سے کہلوائیے. اگر لگ گئی تو کیا کریں؟ لگ گئی تو آپ جو ہے ذکر و اذکار صبح شام کے یہ جو دعائیں ہیں یہ، اور اس کے بعد قل اعوذ برب الفلق رب الناس، ان چیزوں کو آیت الکرسی پڑھیں، ہے نا. اسے دم کر کے پئیں، انشاءاللہ نظر ٹوٹنے کے چانسز ہیں. اگر اس پر بھی نہیں ٹوٹتا ہے تو اگر کسی پر آپ کو شک ہے تو اسے بلائیں، اسے وضو کروائیں. وضو کروا کے جو پانی جو اس کے جسم سے گرتا ہے اس پانی کو لے کے یہ آدمی کے جسم میں ڈال دیں تو وضو نظر ٹوٹ سکتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا ہے. اگر وہ آپ شکتے ہیں کہ ان سے وضو کروانے کے لیے آپ، ہے نا، انہیں کھجور کھانے کے لیے دے دیجئے، تو ان کے منہ میں جو جا کر بیجیں آئی ہیں ان بیجوں کو پانی میں ڈال کے اس پانی کو اس آدمی پر چھڑکیں. اس سے بھی وہ جو ہے نظر ٹوٹتا ہے، اس سے بھی نظر ٹوٹتا ہے. لیکن کنفرم کر لیں کہ وہ نظر لگائے. اچھے خاص آدمی پر گھوسے ماجیں گے، جی میں کیا کرا ہیں. تو اس لیے یہ ہے نا، اگر کوئی بتائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا. ایسے صورت میں تو آپ ایسا کچھ کر سکتے ہیں. ویسے عام طور پر آیت الکرسی پڑھنے میں، فجر کی نماز کی پابندی، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، یہ کئی بیماریوں کا علاج ہے. ہم لوگ فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور اٹھ کے آ جاتے ہیں، نہیں، فجر کی نماز کے بعد صبح کے اذکار ہیں. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، 3 مرتبہ. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور. اللہم ما اصبح بی من نعمہ فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر. یہ دعا. اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملۃ عرشک وملائکتک وجمیع خلقک انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک فلک الحمد والشکر. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ. بہت ساری دعائیں ہیں، ان میں سے جتنے آدمی یاد کر سکتا ہے اتنے یاد کر کے یہ صبح اور شام اور آیت الکرسی اور قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 3 مرتبہ صبح شام، فجر نماز کے بعد اور اس کے بعد مغرب کے بعد یا پھر عصر کے بعد، مغرب اور عصر کے درمیان آپ ان چیزوں کو پڑھتے رہیں گے تو سبحان اللہ یہ کئی ایک مسائل کا حل ہے. اس کے اندر بہت سارے مسائل، جسمانی مسائل ہیں، تجارتی مسائل ہیں، جو بھی آپ مسائل بولتے ہیں اس کا ماشاءاللہ حل. میں کتنے ہی لوگوں کو بتایا ہوں، سب کے پاس جو ہے انہوں نے کہا کہ اس کی پابندی سے مسائل سے آپ نکل سکتے ہیں، آسانیاں ہو جاتی ہیں. تو کتنے اچھے اچھے حل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے ہیں. تو ان تمام چیزوں سے نظر ٹوٹ سکتا ہے. اگر اس کے باوجود نظر نہ ٹوٹے تو آپ کسی راقی سے پڑھوا سکتے ہیں، ہے نا، کسی راقی سے پڑھوا سکتے ہیں. ہاں، بعض لوگ یہ نظر سے بچنے کے لیے یہ جو بتائے ہیں مختلف طریقے اپناتے ہیں، عجیب و غریب طریقے اپناتے ہیں. کیا ہیں کہ وہ کچھ تاگا لائے، تاگا اسے باندھ دیا، تعویذ لائے، فلاں باندھ دیا. دیکھیے اس سے ہوتا نہیں ہے کچھ، اس سے کوئی نظر وظر ٹوٹتا نہیں ہے. یہ فالتو میں ٹائم ویسٹ ہے، کچھ بھی ہوتا نہیں ہے. حل یہی ہے جو آپ نے سنا ہے، آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، صبح شام، فجر کی نماز کی پابندی، دوسرے نمازوں کی پابندی. اس کے ساتھ ساتھ دوسرے جو اسباب ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا، اگر کسی کے اندر شک ہے تو جو میں نے آپ کو بتایا اسے بھی آپ اپنا سکتے ہیں انشاءاللہ. ایک صاحب یہ سوال پوچھ رہے ہیں، پتہ نہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب مشرک حج جا سکتا ہے تو ہم مسلمان جو پریکٹسنگ ہیں ہمیں حج کو جانے کا موقع نہیں ملتا. یہ تو سوال نہیں، پتہ نہیں، اپنی ایک بھوکلاہٹ ہے. دعا کریے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو حج جانے کا موقع دے. حج ایک بہت بڑی عبادت ہے اور حج پیسوں سے جڑا ہوا ہے. دیکھیے تکلف نہ کریں، ہے نا. آج کل حج کے لیے کتنا چاہیے بھائی؟ کتنا؟ کم از کم 4 لاکھ روپے چاہیے، اور اس کے بعد آپ جائیے پھر حج کمیٹی میں نام درج کروائیے، یا پھر پرائیویٹ میں جائیں گے تو پھر 10 لاکھ آپ کے ہو جائیں گے. کافی بڑا اماؤنٹ ہے. تو تکلف نہ کریں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے، اللہ سے دعا کریں پیسے ہوں تو حج واجب ہے، پیسے نہیں ہے تو واجب نہیں ہے. میں اگر آپ بتاؤں بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں، علماء گزرے ہیں جنہوں نے حج نہیں کیا ہے، پیسے نہیں تھے، واجب نہیں ہے. اللہ پوچھے گا نہیں قیامت کے دن. خواہش تو ہوتی ہے کعبۃ اللہ کو دیکھنے کی، حرم میں جانے کی، مکہ دیکھنے کی، مدینہ دیکھنے کی خواہش تو ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں تو واجب نہیں ہے. آج کل تو ٹی وی میں تو دیکھ لے سکتے ہیں، بیوٹی وغیرہ میں حرم وغیرہ دیکھ لے سکتے ہیں. پیسے جما سکتے ہیں، یہ قرض لے کر، ہے نا، تکلف کر کے نہ جائیں. خواہش تو ہوتی ہے لیکن خود بخود
اگر انتظام ہو جائے تو اچھی بات ہے، سب کے لیے یہ خواہش ہوتی ہے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کو حج کرنے کا موقع دیں، آمین یا رب العالمین۔ ایک منٹ، سوال کر رہے ہیں کہ کیا میں اپنی ماں کو فطرہ دے سکتی ہوں؟ استغفر اللہ، غلط۔ ماں کو دیکھنا آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ماں ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، تو ان کی طرف سے آپ فطرہ دیجیے، ان کو فطرہ دینا کیسی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، سوال کر رہے ہیں کہ عمرہ اور حج میں کچھ بھی ہوا تو دم دینے کی بات جو ہوتی ہے، اس کے لیے پورا حج کا کلاس چلانا پڑے گا، ہے نا؟ اس میں ہے نا مختلف جگہوں پر دم دینے پڑتے ہیں، احرام سے ریلیٹڈ چیزیں، مینا مزدلفہ میں رہنے، وہاں سے اگر آپ نے کوئی غلطی کی، بعض کے لیے آپ جو کفارہ ادا کر سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، بعض کے لیے دم دینا پڑے گا۔ یہ جب حج کے لیے آپ جائیں گے، عمرہ کے لیے آپ جائیں گے، تو اس وقت یہ پورے مسائل پڑھ کر جائیں انشاءاللہ، اور ہم بھی انشاءاللہ مرکز میں کلاسز چلاتے ہیں، اس میں بھی آپ آنے کی کوشش کریے گا انشاءاللہ۔ سوال کر رہے ہیں کہ جو لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کیا ان کے لیے ہم مغفرت مانگ سکتے ہیں؟ کیا ان کی جنازے کی نماز پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیے، خودکشی کرنا یہ بڑا گناہ ہے، جیسے انسان نعوذ باللہ شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، قتل کرتا ہے، تو ویسے خودکشی کرنا یہ بڑا گناہ ہے۔ تو جب آدمی بڑا گناہ کرتا ہے، ہم نے آپ کو بتایا وہ آدمی کافر نہیں ہوتا۔ کون کہتے ہیں کہ کافر ہوگا؟ یہ جو باطل فرقے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کافر ہو جائے گا، وہ کافر نہیں ہوتا۔ جب تک وہ کافر نہیں ہوا، اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کی مغفرت مانگنا جائز ہے نا؟ اس کے لیے اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کے لیے مغفرت مانگنا جائز ہے، تو مسلمان ہے، اس نے بڑی غلطی کی، اب قیامت کے دن اللہ اس کا فیصلہ کرے گا، واللہ عالم۔ تو چلیے 3 سوالات پوچھ لیتے ہیں۔ جی، سورہ یاسین، ہاں ہاں، سوال کر رہے ہیں کہ بعض مساجد میں فجر کی نماز کے بعد یاسین کورس میں سب کو پڑھایا جاتا ہے۔ دیکھیے، ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ ان کے زمانے میں ایک صاحب کوفہ آئے، اور وہ آئے بڑے دیندار آدمی تھے، تو ایک مرتبہ مسجد میں بیٹھے اور اپنے 4 لوگوں کو لے لیا، اور اس کے بعد ان کے پاس چند کنکریاں تھیں، اور وہ ایک کنکری پھینکتے اور کہتے سبحان اللہ، سب سے کہتے کہ سب مل کے کہو سبحان اللہ، پھر دوسری کنکری پھینکتے، سب سے کہتے کہ کہو سبحان اللہ، سب مل کے سبحان اللہ کہتے۔ تو جب یہ صاحب کر رہے تھے تو مسجد والوں نے نوٹ کیا، ایک نیا عمل ہے، یہ کون ہے؟ تو دوسرے دن لوگ گئے، جا کے عبداللہ بن مسعود سے کمپلینٹ کر دیا۔ عبداللہ بن مسعود وہ اپنے گھر میں تھے، جیسے ہی یہ پیغام سنے دوڑ کر آئے اور اس آدمی کو ڈانٹا، کہا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا ہے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو سبحان اللہ ہی تو کہہ رہا ہوں، کہا کہ سبحان اللہ ہو کیا ہو، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیسے کرنا سکھایا ہے، اس طرز پر کریے۔ اتنی عبادتیں سکھائی ہے کہ آپ پوری زندگی کریں گے تو ختم نہیں ہوگی، اتنی عبادتیں سکھائی، اس میں آپ اپنے طور سے نئی ایجاد کرنے کے لیے کیا ضرورت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبادتیں سکھائی ہیں وہ اگر آپ پوری زندگی کریں گے تو ختم نہیں ہوگی، اتنا سکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ذکر و اذکار اتنے سکھائے ہیں، دعائیں اتنی سکھائی ہیں، عبادتیں اتنی سکھائی ہیں، اسے کرنے کے لیے آدمی کے پاس وقت نہیں، تو اس ہنگامے میں آدمی اپنے طور سے ایک نئی چیز ایجاد کرنے کے لیے کہاں سے گنجائش پیدا ہوتی ہے، کہاں سے موقع کہاں سے ملتا ہے؟ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اس آدمی کو مار بھگایا، کہا کہ باہر چلو، یہ طریقہ ہمارا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ان کے سامنے ایک صاحب بیٹھے تھے، انہوں نے چھینکا اور اس کے بعد انہوں نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا کہنا چاہیے؟ انہوں نے کیا کیا؟ کس کا اضافہ کیا؟ رب العالمین کا تو ہی کیا نا، کسی دوسرے کا نام تو نہیں لیا نا، اللہ ہی کا نام تو لیا نا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف الحمدللہ سکھایا ہے، اتنا بولو کافی ہے، ایکسٹرا ایڈیشن کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہو؟ جتنا سکھایا گیا اتنا کرو۔ ڈانٹا،
تو اس طریقے سے آپ فجر کی نماز میں آئے، فجر کی نماز آپ نے پڑھی، اس کے بعد آپ ذکر و اذکار کیے، فجر کی نماز کے بعد اسی جگہ بیٹھے رہنا، اشراق کی نماز کے بعد اٹھ کر واپس جانا، یہ بہت بڑی سنت ہے، بہت بڑا فائدہ ہے اس کا، یہ سنت کے طریقے ہیں۔ اب یہ سنت نہیں کر رہے ہیں، ایک نئی چیز شروع کر کے لوگوں کو زبردستی کروا رہے ہیں، تو اس سے آپ جان لیجئے کہ انہیں سنت کا علم نہیں ہے۔ ان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھائی سنت میں کیا آیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کیا کیا ہے، یہ پہلے کر لیجئے، بعد میں سوچیں گے کہ آپ کے پاس کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عشراق تک، فجر کے بعد سے لگ بھگ 40-45 منٹ تک آپ کو بیزی رکھنے کے لیے سکھا دیا ہے۔ 40-45 منٹ آپ بیزی ہیں ذکر و اذکار میں، عشراق کا وقت ہو گیا، اگر آپ اٹھ کے وہاں پر عشراق کی نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیے، 2 رکعت پڑھیے، 4 رکعت پڑھیے، 6 رکعت پڑھیے، 8 رکعت پڑھیے، نہیں پڑھنا چاہتے بعد میں پڑھنا چاہتے کوئی بات نہیں، آپ جائیے اپنے کام میں لگی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے ہر موقع پر ہر چیزیں سکھائی ہیں، تو آپ اپنے طور سے نئی چیز ایجاد کرنے کی کیا ضرورت؟ ان سے کہیے جو کہتے ہیں کہ آپ نے اشراق تک جو ذکر و اذکار کرنے کر لیے، اور نماز میں سلام پھیرنے کے بعد جو ذکر ہیں وہ آپ نے کیا، وہ کہیں گے کہ نہیں، آپ کہیے کہ پہلے وہ کریے نا، اس کے بعد ہی جو چیزیں ہیں اسے پہلے کریے نا۔ تو ہمارے معاشرے میں جو کرنا ہے وہ نہیں کرتے، اور اس کے بعد اپنے طور سے نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد غلطیوں میں پھنستے رہتے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سنت کا علم نہیں ہے، جنہیں معلوم نہیں کہ سنت میں کیا آیا ہے۔ تو ان لوگوں کو یہ بتانا چاہیے کہ بھائی سنت میں یہ چیزیں آئی ہیں، انشاءاللہ پہلے ہم اسے کر لیتے ہیں، بعد میں باقی باتوں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ اللہ عالم۔ چلیے میں 3 سوالات پوچھ لیتا ہوں۔ پہلا سوال، میں نے شروع میں ایک حدیث بیان کی جس میں مشرکین، یہود، نصارہ، پھر مومنین، پھر منافقین، ان کا حشر، یہ جو تفصیل میں نے بتائی، اس حدیث کے راوی کون ہیں؟ ماشاءاللہ، ہاں آپ بتائیے، آئیے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ حذیفہ۔ دوسرا سوال، جب لوگ حوض کوثر سے پار کر کے جائیں گے، ہے نا، پل صراط سے پہلے کیا ہوگا؟ ہاں ہاں بتائیے۔ مشرکین تو چلے گئے نا، آئیے، ماشاءاللہ۔ نام آپ کا؟ حسن، مبارک۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ مجھے یہ پورے سیکونس کون بتائے گا، سور پھونکنے بعد سے لے کر آج جہاں ہماری بات ختم ہوئی، یہ پوری سیکونس کون بتائے گا؟ میں تو ہر روز بولتا ہوں میں اسے، کوئی ٹرائی کرے گا؟ بسم اللہ۔ سور پھونکنے کے بعد آپ پہلے میں گر گئے، آپ ناظم بھائی۔ زندہ ہوں گے،
सूरज नीचे आ जाएगा. नेक्स्ट क्या है? बोलिए. सूरज करीब आने के बाद सिफारिश. हाँ, लोग सिफारिश के लिए जाएंगे. हाँ, आइए, अब कम से कम आपने ट्राई तो किया. सवालात हैं, भेजे हैं सवालात. माशा. आपका नाम? नाजिम भाई, मुबारक. जी. सवाल ये कर रहे हैं कि घरों में लोग सूर्य फातिहा, सूर्य यासीन, सूर्य आयतुल कुर्सी वगैरह लगाते हैं. आयतुल कुर्सी वगैरह लगाना बिल्कुल जायज़ है, कोई मसला नहीं. सिर्फ आयतुल कुर्सी है, सिर्फ सूर्य फातिहा है, सिर्फ कुल है, लगाने में कोई हरज नहीं, बड़ी अच्छी बात है. लेकिन इसके साथ कोई दूसरी चीज़ों को जोड़ दिया गया है ना. इसके साथ इसके कोने में कोई चीज़ें उल्टी लिखी गई है, कोई चीज़ ऐसी लिखी गई है, टेढ़ी लिखी गई है, और इसके साथ कोई दूसरी चीज़ें हैं, तो ऐसी चीज़ें मत लगाइए, ये जायज़ नहीं. सिर्फ कुरान है, आराम से लगाइए, बल्कि लगाना चाहिए. नज़र पड़ेगी, आपको याद आएगा, आप पढ़ेंगे, अच्छी बात है इंशाअल्लाह. जी. मौता के लिए दुआ कैसे करें? जो लोग वफ़ात पा गए हैं उनके लिए आप दुआ कर सकते हैं. उसके अलावा उन्होंने जो अमल किया वही उनके साथ आएगा. उनकी नेक औलाद उनके हक़ में अगर दुआ करे, वो दुआ उन्हें पहुँचेगी. उन्होंने सदक़े जारी किया है तो उसका अजर उन्हें पहुँचेगा. अगर उनके पास इल्म था, किताबें लिखी, इल्म छोड़ गए, तो जब तक लोग उनके इल्म से फ़ायदा उठाएंगे उन्हें अजर मिलता रहेगा. तो जो वफ़ात पा गए हैं उनके लिए यही एक ज़रिया है ना. इसके अलावा कोई दूसरा ज़रिया नहीं. वल्लाहु आलम. मजलिस ख़त्म कर लेंगे. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक.